السلام علیکم۔ ابن صفی کی شاہکار عمران سیریز کا ایک اور ناول پیش خدمت ہے۔ اس کا نام ہے رائی کا پربت۔ جھرگنار کی شکارگاہ آج کل اس قدر آباد تھی گویا جنگل میں منگل بنا تھا۔ جگہ جگہ خیمے استادہ تھے جن سے سازوں کی آوازیں بلند ہوتی رہتیں۔ بعض شکاریوں کے پاس ریڈیو سیٹ بھی تھے، اس لیے ترائی میں ہر وقت نغمے اور کہکہے سنائی دیتے اور شمال کی جانب چڑھائی پر رائفلوں کی آوازیں گونجتی رہتیں۔ نیچے کے جنگل زیادہ گھنے نہیں تھے، البتہ چڑھائی پر جتنی بلندی پر جائیں اتنے ہی دشوار گزار جنگل دیکھنے کو ملتے۔ جھرگنار بڑی پرفضا جگہ ہے، یہاں ہر وقت سرد ہوا چلتی ہے جس میں جنگلی پھولوں کی بھینی بھینی مہک شامل ہوتی ہے۔ بعض منچلے شکاری یہاں اپنے ساتھ عورتیں بھی لے آتے ہیں، پر جولیانا کسی منچلے شکاری کی محبوبہ نہ ہوتے ہوئے بھی چلی آئی تھی اور اس وقت اپنے خیمے میں بیزار بیٹھی تھی۔ اس کے خیمے کے ارد گرد سیکرٹ سروس کے دوسرے ممبران کے خیمے تھے، لیکن صفدر غائب تھا۔ یہاں ان لوگوں کی آمد کا مقصد سیر و تفریح نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ ایکس 2 کے حکم سے آئے تھے اور انہیں اس وقت تک یہاں رکنا تھا جب تک واپسی کا حکم نہ ملتا۔ وہ لوگ دن بھر شکار کھیلتے پھرتے کہ فرصت کا جو لمحہ ہاتھ آئے غنیمت ہے۔ البتہ جولیا عجیب الجھن میں تھی کیونکہ دوسرے شکاری اسے عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ اس کی پوزیشن مضحکہ خیز تھی، وہ 5 مردوں کے ساتھ آنے والی اکلوتی عورت تھی، لہٰذا سارا دن خیمے میں ہی بیٹھی رہتی، ورنہ جھرگنار کی فضا ایسی نہیں کہ کوئی گوشہ نشین ہو سکے۔ آخر اپنی بوریت مٹانے کے لیے وہ خیمے کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ باہر حد نظر تک ہریالی ہی ہریالی تھی، درختوں کی چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی نظر آتی تھیں۔ دفعتاً ایک گوشے میں رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ سیکرٹ سروس کے ممبران کے پاس آپس کے رابطے اور ایکس 2 سے رابطے میں رہنے کے لیے مخصوص قسم کے ٹرانسمیٹر تھے جن سے نشر ہونے والی آواز صرف اسی ساخت کے ٹرانسمیٹر پر سنی جا سکتی تھی۔ جولیا نے فوراً ہی خیمے کے دروازے کا پردہ گرایا اور تیزی سے ہیڈ فون کانوں پر فٹ کر لیے۔ ہیلو 234 ٹرانسمیٹر میں سے آواز آئی۔ جولیا اسپیکنگ، اوور۔ ایکس 2 ہیئر۔ یس سر۔ جولیا کیا بات ہے، تم خیمے میں قید کیوں ہو کر رہ گئی ہو؟ جولیا کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ اس نے دانت پیس کر کہا، سر میں خیمے میں ہی دفن ہو جانا چاہتی ہوں۔ اس کی توقع کے برخلاف ایکس 2 نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، تمہیں اپنی یہ خواہش یہاں سے جانے سے پہلے ظاہر کرنی چاہیے تھی۔ جولیا ایک دم سنبھل گئی۔ سر میں یہاں لوگوں سے آنکھ ملاتے ہوئے شرماتی ہوں، لوگ مجھ پر ہنستے ہیں۔ کیوں؟ کیا آپ نہیں جانتے یہاں کس قسم کی عورتیں آتی ہیں؟ اگر تمہیں اپنا کام پسند نہیں تو میں ہر وقت تمہارا استعفیٰ قبول کرنے کو تیار ہوں۔ جولیا خاموش ہو گئی۔ ایکس 2 کی آواز آئی، مجھے اپنے ماتحتوں میں ایک ایسی عورت کی آواز تھی جو دیکھنے میں عورت ضرور ہو لیکن حوصلے میں مرد ہو۔ کیا میں یہ سمجھ لوں کہ میرا انتخاب غلط تھا؟ نو سر، لیکن آپ نہیں سوچ سکتے کہ میں کس پوزیشن میں ہوں۔ تم بہت اچھی پوزیشن میں ہو، سوائے اس کے کہ کچھ لوگ تمہارے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہیں، اور میں چاہتا ہوں وہ غلط فہمی میں ہی مبتلا رہیں کیونکہ تمہیں اسی حیثیت سے ایک اہم کام کرنا ہے۔ مجھے کیا کرنا ہوگا جناب؟ فی الحال تم یہ کرو کہ خیمے سے باہر نکلو اور دوسروں سے الگ تھلگ مت رہو۔ پچھلی رات ایک شکاری نے تم سب کو مدعو کیا تھا لیکن تم وہاں بھی نہیں گئیں۔ جی سر، میں نے اس کی وجہ بتائی ہے۔ کیوں؟ کیا تم اپنی حفاظت نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہوں سر۔ پھر اس کی پرواہ نہ کرو کہ لوگ تمہیں کیا سمجھتے ہیں، ہمیشہ اس پر نظر رکھو کہ تم کیا ہو۔ کیا دوسرے ماتحتوں تک میرے پیغام تمہارے ہی ذریعے نہیں پہنچتے؟ میری غیر موجودگی میں تم ہی ان کی انچارج ہوتی ہو۔ جولیا نے محسوس کیا اس بار ایکس 2 کے لہجے میں نرمی تھی لیکن وہ خاموش رہی۔ ہیلو 234، ایکس 2 نے اس کا کوڈ نیم دہرایا۔ یس سر۔ جولیا، مجھے امید ہے اب تم خیمے تک محدود نہیں رہو گی۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ بلیک زیرو بھی جھرگنار میں ہی مقیم تھا لیکن سیکرٹ سروس کے ممبران اس کی شخصیت سے واقف نہیں تھے، اسے صرف عمران ہی جانتا تھا، اور بلیک زیرو واحد آدمی تھا جو جانتا تھا کہ ایکس 2 کون ہے۔ شکارگاہ میں وہ دوسرے شکاریوں سے الگ تھلگ نہیں رہتا تھا بلکہ ان کی محبوباؤں کو ایسی نظروں سے دیکھتا تھا جیسے اسے اپنی تنہائی پہ رونا آ رہا ہو۔ وہ اتنا شاندار ایکٹر تھا کہ اکثر اس کی اداکاری حقیقت معلوم ہوتی، لیکن اگر وہ سچ مچ عورتوں کا شائق ہوتا تو عمران کی نظر انتخاب اس پر نہ پڑتی۔
اس وقت وہ شکار پر جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ اس نے کانوں پر ہیڈ فون چڑھا کر کہا، سر بلیک زیرو اسپیکنگ۔ طاہر، کیا رپورٹ ہے؟ کیا کوئی مشکوک شخص سامنے آیا؟ نہیں جناب۔ اچھا، میرے لیے ایک خیمے کا انتظام کرو، میں کل شام روشی کے ساتھ پہنچ رہا ہوں۔ بہت بہتر جناب۔ سلسلہ منقطع ہوتے ہی اس نے جلدی جلدی شکار پہ جانے والا سامان ایک طرف رکھنا شروع کر دیا۔ وہ حقیقتاً بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اسی وقت عمران کے لیے خیمہ نصب کر دینا چاہتا تھا۔ یہاں خیمے آسانی سے مل جاتے تھے۔ شکار کے سیزن میں جنگلات کے ٹھیکیداروں کو خیمے کرائے پر دینے میں خاصی آمدنی ہو جاتی تھی، اس لیے شکار کا سیزن شروع ہوتے ہی وہ خیمے اسٹاک کرنے لگتے تھے۔ وہ دونوں وحشی درندوں کی طرح ایک دوسرے پر جھپٹ رہے تھے۔ ان کے جسموں پر لباس کی بجائے چیتھڑے جھول رہے تھے اور سروں اور داڑھیوں کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ دونوں کے ہونٹ ایک دوسرے کے لہو سے سرخ تھے، جسے موقع ملتا دوسرے کے جسم پر منہ ضرور مارتا، اور دوسرا درد کی شدت سے بلبلا کر اس سے بھی زیادہ درندگی کا مظاہرہ کرتا۔ اسی طرح دونوں ایک دوسرے کا گوشت نوچتے رہے۔ یہ جدوجہد کافی دیر سے جاری تھی۔ ان میں سے کوئی بھی دوسرے کو زیر نہیں کر پا رہا تھا۔ ان کی رائفلیں قریب پڑی تھیں۔ اکثر لڑتے لڑتے وہ رائفلوں کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتے بھی، لیکن کامیابی نہ ہوتی۔ ان کے چاروں طرف اونچی اونچی چٹانیں تھیں۔ تھوڑے فاصلے پر ایک تیز نالا پتھروں سے ٹکرا کر جھاگ اڑا رہا تھا۔ وہ خون خوار کتوں کی طرح غراتے ہوئے ایک دوسرے کو بھنبوڑ رہے تھے۔ دفتن ان میں سے ایک لڑکھڑایا، دوسرے نے جھپٹ کر رائفل اٹھائی، پھر گرے ہوئے آدمی کو اٹھنے کی مہلت نہ ملی۔ دوسرا آدمی پاگلوں کی طرح اس کے سر پر رائفل کا کندہ مار رہا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا اس رائفل کے کندے سے چٹان کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ذرا ہی دیر میں گرے ہوئے آدمی کا چہرہ گوشت کا لتھڑا ہو کر رہ گیا۔ معلوم نہیں وہ کب کا ٹھنڈا ہو چکا تھا، لیکن رائفل کا کندہ اسی زور و شور کے ساتھ اس کا لہو چاٹ رہا تھا۔ آخر جب مارنے والے کے اندر کھڑے رہنے کی سکت باقی نہ رہی تو وہ رائفل پھینک کر وہیں گر گیا اور بڑی دیر تک پڑا ہانپتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے پھٹی ہوئی آستین سے اپنے ہونٹ صاف کیے اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بدقت تمام اٹھا اور لاش کی تلاشی لینے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ پیتل کی چھوٹی سی توپ کو ہتھیلی پہ رکھے حیرت سے دیکھ رہا تھا، جو مرنے والے کے کوٹ کی جیب سے برآمد ہوئی تھی۔ اس توپ کی لمبائی زیادہ سے زیادہ 3 انچ ہوگی۔ وہ اسے اس انداز سے دیکھ رہا تھا جیسے کسی بڑے خزانے کی کنجی ہاتھ آ گئی ہو۔ اس وقت وہ اتنا خوش تھا کہ اپنے جسم کے زخم اور تھکن بھی بھول گیا تھا۔ توپ اس نے اپنے پھٹے ہوئے کوٹ کی جیب میں ڈالی اور لاش کو نالے کی طرف کھینچنے لگا، لیکن کچھ ہی دیر بعد رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن کے آثار نظر آ رہے تھے۔ لاش کو وہیں چھوڑ کر وہ نالے کی طرف گیا اور 15-20 منٹ اپنے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتا رہا۔ خواہش کے باوجود اس نے صرف ایک گھونٹ پانی پیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے پیاس بھر کے پانی پی لیا تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے گا۔ پھر وہ اٹھا اور ایک طرف چل پڑا، مگر اس کی چال میں اتنی لڑکھڑاہٹ تھی جیسے برسوں صاحب فراش رہنے کے بعد آزمائشی طور پر چلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ لڑائی تھی ہی ایسی جس نے اس کے کسبل نکال دیے تھے۔ چلتے چلتے وہ غار کے سامنے رکا۔ جنگ کا آغاز یہیں سے ہوا تھا۔ حریف نے اسے غار کے دہانے سے للکارا تھا اور یہ للکار بہت ہی عجیب تھی۔ وہ چلا چلا کر بولا، پربت۔ جب یہ خاموش رہا تو اس نے دوبارہ کہا، پربت۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے فائر کر دیا، لیکن یہ آدمی کوئی اناڑی نہیں تھا۔ بڑی آسانی سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب رہا۔ اندر موجود شخص اس کا تعاقب کرتے ہوئے غار کے دہانے تک پہنچ گیا، جہاں دونوں دست بدست جنگ پر مجبور ہو گئے، کیونکہ دونوں کے پاس راؤنڈ ختم ہو گئے تھے۔ اب فاتح غار کے دہانے پہ کھڑا کچھ سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اندر داخل ہوا اور تاریکی میں جیب سے دیا سلائی نکال کر جلائی۔ ایک کے بعد دوسری دیا سلائی جلاتے ہوئے وہ آگے بڑھتا رہا۔ آخر ایک جگہ اسے رکنا پڑا، کیونکہ یہاں کھانے پینے کے کچھ برتن نظر آ رہے تھے۔ برتنوں کے نزدیک ایک آئل اسٹوو پڑا تھا۔ پتھر کے ٹکڑے پر ایک مومی شمع بھی روشن تھی۔ غار کا تفصیلی جائزہ لینے پر اسے ایک گٹھری ملی۔ اس گٹھری کے اندر کچھ کپڑے، تمباکو کا ڈبہ اور کچھ کاغذات تھے۔ اس نے کاغذات کو الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن پڑھنے کی بجائے کوٹ کی اندرونی جیب میں ٹھوسا اور وہ غار سے نکل کر ایک طرف چل پڑا۔ تنویر چوہان، کیپٹن خاور، لیفٹیننٹ صدیقی اور سارجنٹ نعمانی ایک ساتھ شکار کے لیے نکلے۔ خاور کے علاوہ سب بہت اچھے موڈ میں تھے اور خوب چہک رہے تھے۔ خاور بالکل خاموش تھا۔ وہ ویسے بھی ایک کم سخن آدمی تھا، لیکن اس وقت عجیب الجھن میں تھا۔ آج جب وہ شکار کی تیاری کر رہا تھا تو اسے ٹرانسمیٹر پر X2 کا پراسرار پیغام ملا۔
ایکس ٹو نے کہا تھا کہ اپنے ساتھیوں کو شکار کے لیے ایک مخصوص مقام پر لے جائے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ایک پہاڑی نالا شمال مشرق کی پہاڑیوں سے آ کر جھرگ نار کی طرف مڑتا تھا۔ یہ کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن حیرت انگیز ہدایت یہ تھی کہ خاور اپنے ساتھ شیونگ کا سامان اور ایک عدد سوٹ ماں قمیض لے کر جائے۔ اس کی غرض و غایت ایکس ٹو نے نہیں بتائی تھی۔ اس وقت خاور ایکس ٹو کے احکام کی تعمیل بے چوں چراں کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے ایکس ٹو کے حکم کا تذکرہ ان سب سے کر دیا تو وہ سب مل کر اس کا دماغ چاٹ ڈالیں گے اور کام کا وقت قیاس آرائیوں کی نظر ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ شکار کا بہانہ بنا کر انہیں نالے کے موڑ کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس نے خیال ظاہر کیا تھا کہ اس طرف چتیل ملتے ہیں۔ نالے کے موڑ پر پہنچ کر وہ رک گئے۔ یہ عجیب و غریب سی جگہ تھی۔ نالے کے موڑ سے جنگلوں کا سلسلہ غائب ہو گیا تھا اور دوسری جانب خشک بھورے رنگ کی دشوار گزار پہاڑیاں دکھائی دیتی تھیں۔ پہاڑیوں کا سلسلہ شمال مشرق میں میلوں دور تک چلا گیا تھا۔ گویا وہ نالا ہرے بھرے پہاڑوں اور خشک پہاڑوں کے درمیان ایک قدرتی حد بناتا تھا۔ اچانک تنویر نے اسے مخاطب کیا، خاور، کیا ہم لوگ اس نالے کا پانی پینے آئے ہیں؟ کیا مطلب؟ یہاں شکار بھلا کہاں ہے؟ میں نے سوچا ممکن ہے چتیل یہاں پانی پینے کے لیے آتے ہوں۔ تنویر نے تو خیر خاور کو آنکھیں پھاڑ کر اس طرح دیکھا ہی کہ جیسے خاور کا دماغ خراب ہو گیا ہو، لیکن باقی تمام ساتھیوں نے بھی اس کا یہ جملہ حیرت سے سنا، کیونکہ خاور کی زبان سے بچکانہ جملے غیر متوقع تھے۔ خاور نے ہنس کر کہا، تم لوگ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس لیے کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے تم کچھ چھپا رہے ہو، تنویر اسے گھورتے ہوئے بولا۔ اگر ہم لوگ کچھ دیر یہاں بیٹھیں تو کیا حرج ہے؟ خاور نے کہا۔ نہیں، ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے۔ تم لوگوں کی مرضی، لیکن میں تو یہیں بیٹھوں گا۔ بات کیا ہے؟ چوہان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ایکس ٹو کا حکم ہے۔ اوہ ہو، تنویر بولا، ہم لوگ کتوں کی طرح اس کے پیچھے دم ہلاتے ہوئے چل رہے ہیں۔ آفیسر جو ٹھہرا، خاور نے مسکرا کر کہا، کیا تمہیں اس کے آفیسر ہونے سے انکار ہے؟ وہ تو آفیسر سے کچھ زیادہ ہی ہے، تنویر نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ لگتا ہے کوئی بری روح ہے جو ہم لوگوں سے چمٹ گئی ہے۔ جعفری اور ناشاد کا پیچھا تو چھوٹ گیا ہے اس بری روح سے، خاور نے کہا۔ تم اگر چاہو تو تم بھی گلو خلاصی کرا سکتے ہو۔ یار خاور، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ جولیا کا قصہ ہے، چوہان نے آنکھ مار کے کہا۔ تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا، بکواس بند کرو۔ چوہان نے پرواہ کیے بغیر بات جاری رکھی، بھئی اگر تم کسی عورت کے چکر میں پڑ جاؤ، لیکن عورت کسی اور کے چکر میں ہو، تو اس کسی اور کے لیے تمہارے پاس گالیوں کے سوا کیا رہ جاتا ہے؟ ہاں، تو وہ ایکس ٹو کے چکر میں ہے، خاور نے مسکرا کر پوچھا۔ 100%، چوہان بولا۔ وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتی ہے کہ کسی طرح ایکس ٹو کی شخصیت سے واقف ہو جائے۔ تم بکواس بند نہیں کرو گے؟ تنویر غصے سے بولا۔ ارے! یک بیک خاور اچھل پڑا۔ سامنے تنگ درے سے ایک شکستہ حال آدمی لنگڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے جسم پر لباس کی بجائے چیتھڑے جھول رہے تھے، کاندھے سے ایک رائفل لٹکی ہوئی تھی، سر اور داڑھی کے بال اس طرح بڑے ہوئے تھے کہ وہ پتھر کے زمانے کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ نالے کے کنارے پہنچ کر اس نے شانے سے رائفل اتاری اور ہاتھ ہلانے لگا۔ اوہ، یہ تو صفدر ہے، خاور نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ نالے کی طرف جھپٹا اور اسے سہارا دینے کے لیے پانی میں اتر گیا۔ صفدر کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، پھر بھی وہ کسی نہ کسی طرح چل رہا تھا۔ نالے کے کنارے پہنچ کر اس نے شانے سے رائفل اتاری اور اس کا کندہ پانی میں ڈال کر نالے کی گہرائی کا اندازہ لگایا اور پاؤں پانی میں ڈال دیا۔ یہاں بہاؤ شدید نہیں تھا، ورنہ شاید صفدر ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا پاتا۔ اس کے پاس جا کر خاور نے کہا، مجھ پہ اپنا بوجھ ڈال دو، بالکل فکر نہ کرو۔ صفدر ہولے سے بڑبڑایا، مجھ میں اب چلنے کی سکت نہیں رہ گئی ہے۔ جب تک وہ اسے کنارے پر لاتا وہ سب بھی پانی میں اتر چکے تھے۔ صفدر بے دم ہو کر زمین پر گر سا گیا۔ اس کا جسم بخار کی شدت سے تپ رہا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر سب کو حیرت تھی، کیونکہ انہیں یہ تو معلوم تھا کہ صفدر رخصت پر ہے، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس سے یہاں ملاقات ہوگی۔ وہ آج اسے تقریباً 1 ماہ بعد دیکھ رہے تھے۔ خاور نے کہا، مجھے ایکس ٹو نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کپڑے کیوں لے کر جاؤں، شیونگ کا سامان کیوں لے کر جاؤں۔ بس یہ کہا تھا کہ تم لوگ اس وقت تک وہاں ٹھہرنا جب تک کوئی خاص واقعہ پیش نہ آ جائے۔ اگر میں یہ سب تم لوگوں کو پہلے ہی بتا دیتا تو تم یہی سمجھتے کہ میں مذاق کر رہا ہوں یا میرا دماغ الٹ گیا ہے۔ اس وقت وہ سب صفدر کو تشویش بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، اس لیے کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر تنویر نے آہستہ سے کہا، چلو اسے اٹھا کر لے چلیں۔
یوں نہیں، سب سے پہلے شیو کرنا ضروری ہے، اور لباس کی تبدیلی بھی، خاور نے کہا۔ خاور، تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ تم اس کی شیو کرو گے؟ ذرا اس کی حالت تو دیکھو، اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ لیکن ایکس 2 نے مجھے لباس اور شیونگ کا سامان ساتھ رکھنے کی تاکید کی تھی۔ خاور نے پہلے تو صفدر کی شیپ بنائی، پھر جوہان کی مدد سے اس کا لباس تبدیل کروایا۔ صفدر ہوش میں تھا، لیکن کمزوری کے مارے کچھ بول نہیں رہا تھا۔ لیکن جب تنویر نے وہ پوٹلی کھولنی چاہی جو اس کے سینے پہ بندھی ہوئی تھی، تو وہ بول پڑا، اسے مت کھولو۔ کیوں؟ تنویر نے پوٹلی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس لیے کہ یہ ایکس 2 کا حکم ہے، اس کی پوٹلی کی چیزیں عمران کے علاوہ کسی اور کو نہ دکھائی جائیں۔ مگر عمران یہاں ہے کہاں؟ جوہان نے کہا۔ عمران کے بارے میں تو میں نہیں جانتا، لیکن اگر میں مر جاؤں تو یہ پوٹلی خاور کے سپرد کی جائے گی، اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کہ وہ اسے عمران کے علاوہ کسی اور کو نہ دے۔ مگر تمہارے جسم پر یہ زخم کس قسم کے ہیں؟ خاور نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ ابھی میری طبیعت ایسی نہیں کہ میں اتنی تفصیل بتا سکوں۔ صفدر نے اپنا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ پھر وہ لوگ اسے وہاں سے لے جانے کی تیاری کرنے لگے۔ دوسری شام تک عمران اور روشی جھرگنار پہنچ گئے۔ وہ جمال پور تک ہوائی جہاز سے آئے تھے اور جمال پور سے یہاں تک کا سفر لاری سے کیا تھا۔ بلیک زیرو جانتا تھا کہ روشی عمران کے ساتھ ہے، لیکن اس نے 2 الگ خیموں کی بجائے ایک خیمے میں 2 بستروں کا انتظام کر دیا تھا۔ خیمے تک پہنچانے کے بعد وہ عمران کی ہدایت کے مطابق ان سے الگ ہو گیا۔ اب اسے بظاہر ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا۔ روشی کو معلوم نہیں تھا کہ عمران یہاں کیوں آیا ہے۔ دارالحکومت سے روانگی کے وقت اس نے بتایا تھا کہ وہ اپنی خالہ کی سالگرہ میں شرکت کے لیے جمال پور جا رہا ہے۔ اگر روشی ساتھ چلنا چاہے تو اسے خوشی ہوگی۔ روشی نے یہ تجویز بے چوں چرا مان لی، بلکہ اسے اس بات پر خوشی بھی ہوئی کہ عمران اسے اپنے عزیزوں سے ملوانا چاہتا ہے۔ لیکن جمال پور کے ہوائی اڈے پر عمران نے کسی سے فون پر گفتگو کرنے کے بعد اطلاع دی کہ اس کی خالہ نے جھگنار کے جنگلات کا ٹھیکہ لے لیا ہے، اس لیے سالگرہ کا جشن وہیں برپا ہوگا۔ ہوائی اڈے پر بات کرنے کا موقع نہیں تھا، وہ دونوں بھیس بدل کر آئے تھے۔ لاری میں بھی گفتگو کرتے وقت محتاط رہے، لیکن خیمے میں پہنچنے کے بعد روشی نے اسے اتنی صلاح باتیں سنائیں کہ عمران انگلیوں پر شمار کرنے سے قاصر رہا۔ بلیک زیرو کے رخصت ہوتے ہی وہ بولی، تم مجھے اس طرح الو کیوں بنایا کرتے ہو؟ اوفو روشی، سنو تو صحیح، ایک بار تم نے ہی تو کہا تھا کہ تم 12 سینگے پر بیٹھ کر شکار کھیلنا چاہتی ہو۔ دیکھو عمران، خیریت اسی میں ہے کہ یہاں لانے کی وجہ بتا دو، ورنہ تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ کیا؟ تمہیں یہاں لا کر بھی پچھتانا پڑے گا؟ عمران نے کچھ شیریں لہجے میں کہا۔ روشی نے اسے اس طرح گھورا جیسے کچا چبا جائے گی۔ اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ عمران یہاں شکار کی غرض سے نہیں آیا، ورنہ اپنے ماتحتوں کو اکٹھا نہ کرتا۔ عمران نے انگلی سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ٹرانسمیٹر نکال کر جولیا سے رابطہ کیا۔ ہیلو 234، اوور۔ یس سر۔ اگر صفدر کی طبیعت بہتر ہے تو اسے عمران کے خیمے میں بھیج دو۔ بہتر سر۔ جو ہی عمران نے ہیڈ فون اتارے، روشی آنکھیں نکال کر بولی، تو یوں کہو جولیا بھی یہیں موجود ہے۔ ارے تم تو جانتی ہو جولیا کو شکار کا کتنا شوق ہے، اب وہ سارے ممبران کو لے کر شکار کھیلنے چلی آئی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو تم شرافت سے اصل قصہ نہیں بتاؤ گے؟ قصہ یہ ہے روشی ڈیئر، جب شہزادہ حاتم تائی نے شتر بے مہار چڑیا کو پکڑ کے گرداس پور کا گڑ کھلایا۔ روشی اس کی بات کاٹ کر بولی، جہنم میں جاؤ، اور ہاں اتنا سن لو، اب میں تمہارے لیے کام نہیں کروں گی۔ عمران نے ہیڈ فون دوبارہ کانوں میں لگا کر بلیک زیرو سے رابطہ کیا۔ پہلے اس سے اپنے خیمے کی لوکیشن معلوم کی، پھر جولیا کو بتایا کہ وہ صفدر کو کس طرف بھیجے۔ جتنی دیر اس نے جولیا سے بات کی، روشی بدستور اسے گھورتی رہی، لیکن جیسے ہی عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر کے رکھا، اس کے چہرے سے لاتعلقی ظاہر ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد صفدر خیمے کے دروازے پر نظر آیا تو عمران یوں ہاتھ پھیلا کر اس کی طرف بڑھا جیسے یہ اتفاقیہ ملاقات ہو۔ البتہ صفدر نے کسی قسم کی گرم جوشی کا اظہار نہیں کیا، اور بیت کی کرسی پر تقریباً گرتے ہوئے بولا، عمران صاحب میں زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکوں گا۔ عمران نے روشی کو مخاطب کر کے کہا، تم ذرا باہر کا چکر لگاؤ، میں نے سامنے درخت پر ایک بندر دیکھا ہے، اللہ جانے بندر ہی تھا یا کچھ اور۔ عمران، اس جنگل میں بندر نہیں ہوتے، میں نے آتے وقت معلوم کر لیا تھا۔ روشی باہر جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن عمران جانتا تھا کہ اس کی موجودگی میں صفدر کھل کر بات نہیں کر سکے گا۔ کہنے لگا، ارے میں تمہارے کہے پہ کیسے یقین کر لوں، جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ، شاباش۔ روشی اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتی ہوئی چلی گئی۔
عمران نے صفدر سے کہا، آپ کچھ بیمار معلوم ہوتے ہیں۔ جی بہت زیادہ، میں 1 ماہ جانوروں کی سی زندگی بسر کر کے آیا ہوں۔ اچھا، کیا مجھے آپ کو مکمل رپورٹ دینی ہے؟ نہیں، مجھے تو صرف اتنا کہا گیا ہے کہ آپ مجھے جو کچھ دیں اسے احتیاط سے سنبھال لوں۔ صفدر نے ادھر ادھر دیکھ کر کاغذات اور پیتل کی ایک ننھی سی توپ جیب سے نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران نے کاغذات اور توپ کا جائزہ لیے بغیر انہیں جیب میں ٹھونسا۔ وہ صفدر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ صفدر بولا، اب مجھے اجازت دیجیے، باہر میرے ساتھی میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اوہ، تو آپ کے ساتھی بھی یہاں آئے ہوئے ہیں؟ عمران نے اس انداز سے کہا جیسے یہ اطلاع اس کے لیے بالکل نئی ہو، پھر مسکرا کر بولا، تو کیا وہ بھی؟ یعنی کہ وہ؟ کیا آپ جولیا کا پوچھ رہے ہیں؟ صفدر نے مسکرا کر کہا۔ پتہ نہیں میں کیوں اس کا نام ہمیشہ بھول جاتا ہوں۔ کیا وہ بھی شکار کھیلنے آئی ہے؟ جی مجھے شکار کے بارے میں تو کوئی معلومات نہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے ان لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ یہاں کیوں بھیجے گئے ہیں۔ ایک تو آپ کا باس ہر بات کو اس قدر چھپاتا ہے کہ کبھی کبھی تو خون کھولنے لگتا ہے، مگر مجھے تو باس کا طریقہ کار بے حد پسند ہے۔ شاید اسی لیے آپ اتنے دن تک دھکے کھاتے رہے ہیں۔ کچھ بھی کہیے عمران صاحب، مجھے ایک شاندار آفیسر ملا ہے، میں ایسے ہی آدمی کے ماتحت کام کر سکتا ہوں۔ خدا آپ کے حال پر رحم کرے، مگر میرا خیال ہے آپ کے ساتھی آپ سے متفق نہیں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے متفق نہ ہوں، مگر مجھے پرواہ نہیں، میرا مقصد تو صرف کام ہے۔ خدا آپ کے حال پر مزید رحم کرے۔ اگر آپ کی مستعدی کا یہی حال رہا تو X2 آپ کی ہڈیوں کا پسینہ تک نکال لے گا۔ خون پسینہ تو مردوں کا سنگھار ہے عمران صاحب۔ خدا آپ کے حال پر بہت ہی رحم کرے، اتنا رحم کرے کہ… عمران یک بیک خاموش ہو گیا کیونکہ روشی خیمے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ محکمہ جنگلات کا آفیسر شکار کا پرمٹ دیکھنا چاہتا ہے۔ اوہ، کہاں ہے محکمہ آفیسرات کا جنگل؟ اس نے چپراسی کو بھیجا ہے، کہتا ہے کہ ہمیں دفتر میں جا کر پرمٹ دکھانا ہوگا۔ چپراسی کہاں ہے؟ اطلاع دے کر واپس چلا گیا ہے۔ اچھا تو تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ بندر کا کیا بنا؟ اچھا عمران صاحب، مجھے تو اجازت دیجیے۔ صفدر نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ جی ہاں بالکل۔ عمران نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور صفدر خیمے سے نکل گیا۔ روشی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، جب مجھے ہر بات سے لا علم ہی رکھنا ہے تو مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ تم دن بدن عقل مند ہوتی جا رہی ہو، کچھ تو حماقت سے کام لے لیا کرو۔ بھلا میں صفدر کے سامنے یہ کیسے ظاہر کر دیتا کہ تم سیکرٹ سروس کے معاملات سے بھی واقف ہو؟ یہ کہنے کے دوران عمران نے آنکھوں میں لینس لگا لیے، بالوں کا کلر وہ پہلے ہی تبدیل کر چکا تھا۔ روشی بپھر کر بولی، جب جولیا یہاں موجود تھی تو مجھے کیوں لے آئے؟ تاکہ تمہیں اپنی خالہ بنا کر تمہاری سالگرہ کر دوں۔ افسوس وہ میری خالہ نہیں بن سکتی۔ روشی کا موڈ اتنا خراب ہو چکا تھا کہ بالکل خاموش ہو گئی۔ عمران آستین چڑھاتے ہوئے بولا، آج میں تمہیں ذبح کر ڈالوں گا۔ جب تمہیں غصہ آتا ہے تو تمہارا اوپر والا ہونٹ ناک سے جا ملتا ہے، یہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ یا تو تم اپنے ہونٹ کا اوپری حصہ کٹوا دو یا پھر کوشش کرو کہ تمہیں غصہ نہ آئے۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ روشی نے اپنا سوال دہرایا، لیکن اب اس کے انداز میں جھلاہٹ نہیں تھی۔ اوہ روشی ڈیئر، میرے لیے ایک عورت ضروری تھی۔ اوہ ہو، تم کیا سمجھ رہی ہو؟ میں شکاری کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں بھائی۔ تو اس ضرورت کو تو جولیا بھی پورا کر سکتی تھی۔ ہاں لیکن وہ اس قسم کی صلاحیت نہیں رکھتی جس کی اس وقت ضرورت ہے، نہ تو وہ تمہاری جتنی چالاک ہے نہ ہی تمہاری طرح ذہین۔ تو پھر تمہارے ماتحتوں میں اس کا کیا کام ہے؟ اوہ ہو روشی ڈیئر، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ مارشل آرٹس کی ماہر ہونے کے علاوہ یورپ کی کئی زبانیں بول اور سمجھ سکتی ہے، اور تمہیں جس مقصد کے لیے ساتھ لایا ہوں وہ بھی جلد ہی ظاہر ہو جائے گا۔ میں تقریباً 2 ماہ سے بہت پریشان ہوں۔ صفدر کی ایک غلطی کی وجہ سے شاید ابھی کچھ اور وقت بھی پریشانی میں ہی گزرے۔ کاش وہ اس آدمی کو مار نہ ڈالتا۔ کس آدمی کو؟ بتاتا ہوں۔ مجھے ایک ایسے گروہ کی تلاش ہے جو کسی غیر ملکی طاقت کے اشارے پر ہمارے ملک میں مسلح بغاوت پھیلانے کی اسکیم بنا رہا ہے۔ لیکن میں نے تو ملک کے کسی حصے میں بغاوت کے آثار کی خبر تک نہیں سنی۔ تقریباً 2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ شکرال اور ہمارے ملک کی سرحد کے قریب 2 قبیلوں کے درمیان خون ریز لڑائی ہوئی، جس میں دونوں جانب کے درجنوں آدمی مارے گئے۔ بعد میں موقع پر ایسے جدید ترین ہتھیار پائے گئے
جو ساخت کے اعتبار سے اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں جو دنیا کے کئی ملکوں میں مسلح بغاوتیں کرا کر اپنی پسند کی حکومتیں قائم کرا چکا ہے۔ اس کے کچھ دن بعد کا ذکر ہے کہ کسٹم پوسٹ کے قریب ریت سے لدا ہوا ایک ٹرک الٹ گیا۔ ریت کے ڈھیر میں سے بالکل اسی ساخت کی 50 رائفلیں برآمد ہوئیں جو ان قبیلوں کی لڑائی کے دوران استعمال کی گئی تھیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ معلوم کرنے میں ناکام رہے کہ ٹرک کس کا تھا۔ کیوں؟ کہ ٹرک پر نمبر درج نہیں تھا۔ ٹرک کی نمبر پلیٹ جعلی تھی اور مردہ ٹرک ڈرائیور کے پاس لائسنس بھی نہیں تھا۔ گویا تم اس سلسلے میں کافی تفتیش کر چکے ہو، لیکن مجھے بتایا تک نہیں۔ میں اس وقت سے اسی چکر میں ہوں، بتانے کا وقت ہی نہیں ملا، اور اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ کوئی منظم گروہ اس مقصد کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس گروہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا امتیازی نشان توپ ہے۔ مگر تمہیں اس امتیازی نشان کا علم کیسے ہوا؟ قبیلوں کی لڑائی کے دوران جو لوگ مارے گئے ان سب کے داہنے بازوؤں پر توپ کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ یہی تصویر اس ٹرک ڈرائیور کے داہنے بازو پر بھی تھی جو لینڈ کسٹم پوسٹ کے قریب الٹ گیا تھا۔ اور اب یہ توپ دیکھو۔ عمران نے پیتل کی ننھی سی توپ روشی کے سامنے رکھ دی۔ روشی نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا، اس ننھی سی توپ سے تو چونٹی کا شکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے یہ تمہیں ملی کہاں؟ یہ توپ مجھے صفدر دے کر گیا ہے۔ میں نے 2 مہینے پہلے صفدر کو اس علاقے میں بھیجا تھا جہاں قبیلوں کے مابین لڑائی ہوئی تھی۔ صفدر کو معاملے کی نوعیت سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اس نے حتی الامکان ذہانت سے کام لیا، لیکن ایک موقع پر چوک گیا۔ بڑے مشکل سے ایک آدمی اس کی نظر میں آیا تھا، لیکن اس کی غلطی سے وہ مارا گیا۔ کاش صفدر اس کو مار نہ ڈالتا، اس سے کافی معلومات مل سکتی تھی۔ مرنے والے کے پاس سے ہی یہ توپ اور کاغذات برآمد ہوئے ہیں جو وہ میرے سپرد کر کے گیا ہے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تمہارا اور باقی لوگوں کا شکار گاہ میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ روشی نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ صفدر کو اس علاقے میں بھیجنے کے بعد میں خود بھی کام کرتا رہا۔ مجھے پتہ لگا کہ اس شکار گاہ میں چند ایسے آدمی موجود ہیں جن کے بازوؤں پر توپ کی تصویر موجود ہے۔ یہ شکار گاہ اتفاق سے اس علاقے کے بالکل قریب ہے جہاں 2 مہینے پہلے قبیلوں کی لڑائی کے دوران مرنے والوں کے بازوؤں پر توپ کے نشان پہلے پہل دکھائی دیے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیتل کی یہ توپ کسی خاص کام کے موقع پر نشانی کے طور پر استعمال کی جاتی ہوگی۔ مگر پھر بھی یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اسلحے کے پھیلاؤ کا مقصد مسلح بغاوت ہی ہے؟ ارے تو کیا وہ ان رائفلوں کو تل کر کھائیں گے؟ تم بعض اوقات بالکل عقل مندوں کسی باتیں کیوں کرنے لگتی ہو؟ دفعتاً عمران نے چونک کر خیمے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے لگا باہر کوئی موجود ہے۔ اس نے جھپٹ کر پردہ ہٹایا تو سامنے ایک طویل القامت آدمی کھڑا تھا۔ فرمائیے جناب، عمران نے اس طرح ہکلا کر کہا جیسے وہ اس کے تن و توش سے مروب ہو گیا ہو۔ اب اس کے چہرے پر حماقت کے آثار بھی نظر آ رہے تھے۔ میں آپ کا پرمٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا چپڑاسی نے آپ کو اطلاع نہیں دی تھی؟ اوہ، چپڑاسی۔ عمران مڑ کر روشی کی طرف دیکھنے لگا۔ روشی آگے بڑھ کر بولی، جی ہاں، چپڑاسی نے اطلاع دی تھی، لیکن ہمیں آپ کا آفس معلوم نہیں تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، میں خود ہی حاضر ہو گیا ہوں، اس آدمی نے مسکرا کر کہا۔ مگر ہم شکاری کب ہیں؟ روشی نے اٹھلا کر کہا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ یہاں سب شکار کھیلنے ہی آئیں؟ جی بالکل ضروری نہیں، لیکن عام طور پر یہاں آنے والے شکار کے لیے ہی آتے ہیں۔ لیکن ہم تو شکار کھیلنے نہیں آئے۔ کیا شکار کی غرض سے نہ آنا کوئی جرم ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میں معافی چاہتا ہوں۔ وہ جانے کے لیے مڑا۔ روشی ایک ادا سے ہنستے ہوئے بولی، ٹھہریے، اب آئے ہیں تو دیکھتے ہی جائیے۔ وہ رک گیا، اس کے ہونٹوں پر جھیپی ہوئی سی مسکراہٹ تھی۔ روشی نے اسے پرمٹ دکھایا۔ اس نے روشی کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے شکریہ کہا اور عمران سے مصافحہ کر کے رخصت ہو گیا۔ عمران روشی کی طرف مڑ کر آہستہ سے بولا، اس کی صلاحیت جولیا میں نہیں ہے۔ پھر بھی تم اپنے سارے احکامات اسی کے ذریعے دوسروں تک پہنچاتے ہو۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ تمہارے بعد بس اسی کی حیثیت ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میرے ماتحت اپنوں میں سے کسی کی برتری ہرگز تسلیم نہ کرتے، لیکن جولیا کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے۔ رہ گیا میں، مجھے تو بحیثیت عمران بھی چٹکیوں میں اڑاتے رہتے ہیں۔ روشی نے مسکرا کر کہا، بحیثیت ایکس2 بھی وہ تم سے متنفر ضرور ہیں۔ سب تو نہیں، صرف ایک تنویر ہی ہے۔ ہاں، پر آخر وہ کیوں متنفر ہے تم سے؟
کیونکہ جولیا ایکسٹو سے حماقت کرنے لگی ہے۔ ہم ایکسٹو تو خود مجسم حماقت ہے، روشی منہ بنا کر بولی۔ اب بس کر دو، تم مجھے بہت دیر سے برا بھلا کہہ رہی ہو۔ میں ذرا ان کاغذات کا مطالعہ کر لوں؟ یہ کہتے ہوئے عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ بے ساختہ اچھل پڑا۔ اس کی جیب میں سیٹی بجی تھی جس کی آواز روشی نے بھی سنی۔ وہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر عمران نے جلدی سے اپنی جیب خالی کر دی۔ ساری چیزیں زمین پر گریں اور وہ انہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ سیٹی کی آواز توپ سے آئی تھی جو ابھی صفدر دے کر گیا تھا۔ عمران نے توپ کو اٹھا کر اپنے کان کے قریب کیا۔ گن 33، گن 14 کے متعلق کوئی اطلاع نہیں مل رہی۔ اگر شام تک اس سے رابطہ نہیں ہوا تو سمجھ لینا وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ گن 33، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ عمران نے توپ کا دہانہ روشی کے کان کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے بعد پھر سیٹی کی آواز سنائی دی۔ عمران نے کان سے دہانہ ہٹایا۔ اب کسی قسم کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اتنا چھوٹا اور اتنا جدید ٹرانسمیٹر، لیکن تم کچھ بولے کیوں نہیں؟ روشی نے کہا۔ کیا بولتا؟ گن 33 نہ جانے کیا بلا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اس آدمی کا شناختی نمبر ہو جس کے پاس یہ ٹرانسمیٹر تھا۔ روشی دیکھو تو جدید ترین ٹرانسمیٹر ہے۔ میرا دعویٰ ہے یہ ٹرانسمیٹر ایٹمی بیٹری سے چلتا ہے، اور یہ تو تم جانتی ہی ہو ایٹم کا استعمال آج کل کن ملکوں نے شروع کیا ہے۔ روشی کچھ سوچتی ہوئی بولی، اگر 33 اس کا شناختی نمبر تھا تو یقیناً ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ عمران اپنا گال کھجاتا ہوا بولا، اب تم یا تو تفریح کے لیے باہر نکل جاؤ یا یہیں بیٹھو، لیکن فرض کر لو کہ تم اندھی گونگی اور بہری ہو۔ میں کچھ ضروری کام کرنا چاہتا ہوں۔ کام تو تم میری موجودگی میں بھی کر سکتے ہو۔ یہی تو مصیبت ہے کہ نہیں کر سکتا۔ تو نہ کرو، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ عمران نے زمین پر سے کاغذات اٹھائے اور انہیں پڑھنے لگا۔ تحریر انگریزی میں تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کسی نے مختلف اوقات میں موصول ہونے والے پیغامات نوٹ کیے ہیں۔ مثلاً ٹائم لکھا تھا 6:53۔ گن 14 کی اطلاع کے مطابق روانگی ہو چکی ہے۔ 8:30، گن 14 نے رابطہ نہیں کیا۔ 9:30، گن 14 سے اطلاع ملی ہے کہ گن 56 کامیاب نہیں ہوا۔ اس قسم کے جملوں سے 3-4 صفحات بھرے ہوئے تھے۔ عمران نے کاغذات کو طے کر کے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھا اور اب اس کی توجہ اس توپ نما ٹرانسمیٹر کی طرف مبذول ہو گئی۔ جولیا دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ عمران کی آمد کا مطلب یہ تھا کہ اب تمام معاملات کی باغ دوڑ اسی کے ہاتھ میں رہے گی۔ اس پر ستم یہ کہ روشی اس کے ساتھ چلی آئی تھی۔ جولیا نے سوچا، یہ موقع بہتر ہے، کیوں نہ ایکسٹو کو کم سے کم روشی کے خلاف ہی بھڑکایا جائے۔ ابھی وہ بیگ میں سے ٹرانسمیٹر نکالنے کے لیے اٹھی ہی تھی کہ خیمے کے باہر عمران نظر آیا۔ وہ تنہا تھا اور جولیا سے اجازت حاصل کیے بغیر اندر آ گیا۔ جولیا نے کچھ غصے میں کہا، عمران واپس جاؤ اور باہر رک کر مجھ سے اندر آنے کی اجازت طلب کرو۔ اوہ، میں غلطی سے چلا آیا ہوں۔ وہ واپسی کے لیے مڑا۔ ٹھیک اسی وقت تنویر خیمے میں داخل ہوا اور عمران کو دیکھ کر منہ بنا لیا۔ عمران نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، السلام علیکم۔ سلام کا جواب دینے کی بجائے تنویر نے جولیا کو مخاطب کیا، صفدر کہاں ہے؟ کیوں؟ کیا ضروری ہے کہ وجہ بتائی جائے؟ یقیناً ضروری ہے۔ میں اس سے پوچھوں گا کہ ہم یہاں کیوں جھونکے گئے ہیں۔ وہ یقیناً اس کیس کے بارے میں ہم سے زیادہ معلومات رکھتا ہے۔ تو تمہارا خیال ہے وہ تمہیں وجہ بتا دے گا؟ جولیا کی بجائے عمران نے کہا۔ اس کے تو فرشتے بھی بتائیں گے، تنویر نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا۔ چلو پھر فرشتوں سے پوچھ لینا۔ فی الحال یہاں سے جاؤ، مجھے جولیا سے اہم بات کرنی ہے۔ تو کیا میرے سامنے نہیں ہو سکتی اہم بات؟ بالکل نہیں ہو سکتی۔ تم ابھی اور اسی وقت اپنے خیمے میں جاؤ۔ تم ہوتے کون ہو مجھے حکم دینے والے؟ میں یہ بات ایکسٹو کے نائب کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں۔ میں نہیں مانتا تمہیں ایکسٹو کا نائب۔ تمہارے تو اچھے بھی مانیں گے۔ جولیا، ذرا خیمے کے دروازے کا پردہ گراؤ۔ جولیا نے پردہ گرا دیا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال میں کیا کرے۔ عمران نے تنویر کو مخاطب کر کے کہا، تو کیا تم اپنے خیمے میں واپس نہیں جاؤ گے؟ نہیں جاؤں گا، اور مجھ سے بات کرتے وقت اپنا لہجہ درست رکھا کرو۔ اچھا، میں اپنا لہجہ درست کروں؟ اس سے پہلے میں تمہارا دماغ درست نہ کر دوں؟ سنو تنویر، میں نہ معطل کرتا ہوں نہ برخاست کرتا ہوں، لیکن میڈیکل گراؤنڈ پر کم از کم 6 ماہ کی چھٹی ضرور دلا دیتا ہوں۔ عمران نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی پر ڈالتے ہوئے کہا۔ جولیا بوکھلا گئی۔ ارے تم لوگ کیا کرنے لگے ہو؟ تم خاموش بیٹھو، عمران نے ڈپٹ کر کہا۔ تم جولیا سے بدتمیزی نہیں کر سکتے، نکلو یہاں سے۔
یہ کہہ کر تنویر عمران پر جھپٹ پڑا، لیکن اسے حسرت ہی رہ گئی کہ اس کا گھونسا عمران کے جبڑے پہ پڑا ہوتا، کیونکہ عمران نے بجلی کی تیزی سے اس کا داہنا ہاتھ پکڑ کے مروڑ دیا تھا، اور اس کا یہ فعل اتنا غیر متوقع تھا کہ تنویر کو سنبھلنے کی مہلت نہ ملی۔ وہ بے اختیار پشت کے بل جھکتا چلا گیا۔ دفعتاً عمران نے اس کے شانوں کے درمیان گردن کے نیچے زوردار گھونسا رسید کیا۔ تنویر منہ کے بل گرا اور بری طرح ہاتھ پاؤں پٹکنے لگا۔ یوں لگتا تھا اس کی ریڑھ کی ہڈی کی کوئی گرہ اپنی جگہ سے کھسک گئی ہے۔ وہ چند لمحے اسی طرح ہاتھ پیر مارتا رہا، پھر ساکت ہو گیا۔ جولیا پہلے ہی عمران کا یہ روپ دیکھ کر ہکا بکا بیٹھی تھی۔ تنویر کو گرتا دیکھ کر کانپنے لگی۔ کیا تم نے اسے مار ڈالا؟ نہیں، صرف 1 ماہ کی چھٹی کی سفارش کی ہے۔ یہ گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد ہوش میں آ جائے گا۔ اس کا بستر صفدر کے بستر کے برابر میں لگوا دو۔ پھر اس سے پوچھتا رہے گا کہ ایکسٹو نے تم لوگوں کو یہاں کیوں جھونکا ہے۔ یہ کہہ کر عمران نے کوٹ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھتے بڑھتے رک کر بولا، آج رات تم اپنے خیمے کے باہر ناچو گی اور چوہان اکارڈین بجائے گا۔ تم دونوں یہ ظاہر کرو گے کہ بہت زیادہ نشے میں ہو، سمجھ گئیں؟ عمران نے جولیا کی طرف مڑ کر کہا اور اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر باہر نکل گیا۔ جولیا چند لمحے کرسی پر بے حس و حرکت بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر تنویر کے پاس آئی جو بے ہوش پڑا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے آوازیں دینے پر تنویر نے پلک تک نہ جھپکی تو وہ پاگلوں کی طرح خیمے سے نکل کر کیپٹن خاور کے خیمے کی طرف بھاگی۔ خاور کے پاس چوہان بھی بیٹھا تھا۔ جولیا کو اس حالت میں دیکھ کر دونوں ہی بکھلا گئے۔ کیا ہوا؟ وہ ہانپتی ہوئی بولی۔ تنویر بے ہوش ہو گیا۔ کیوں؟ کیسے؟ بس اچانک گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ کہاں ہے وہ؟ خاور نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ میرے خیمے میں ہے۔ وہ دونوں اس کے ساتھ باہر نکلے اور تنویر کے بے ہوشی کے اسباب پر بات کرتے ہوئے اس کے خیمے میں پہنچے۔ جولیا نے ان کو اصل بات نہیں بتائی تھی، شاید وہ تنویر کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ جولیا کے خیمے کے سامنے اچھی خاصی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ اکارڈین کی آواز رات کے سناٹے میں دور دور تک پھیل رہی تھی۔ چوہان بہت اچھا بجا رہا تھا اور جولیا جھوم جھوم کر ناچ رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا دونوں بہت نشے میں ہیں۔ کبھی کبھی دونوں چیخ چیخ کر ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہنے لگتے۔ مفت کا تماشا تھا، لوگ بے حد دلچسپی سے دیکھ رہے تھے اور دوسرے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ناچ کیسے شروع ہوا۔ بہت کم لوگ جانتے تھے کہ پہلے دونوں میں زبردست لڑائی ہوئی تھی، غالباً کسی بات پر بحث چھڑ گئی تھی۔ دیکھنے والوں کے خیال کے مطابق دونوں نشے میں دھت تھے۔ بات بڑی اور چوہان اکارڈین اٹھا لایا۔ جولیا اسے برا بھلا کہتے ہوئے ناچنے لگی۔ بھیڑ بڑھتی گئی۔ شاید ہی کیمپ کا کوئی شکاری ہو جو وہاں نہ پہنچا ہو۔ حالانکہ یہ ایک چاندنی رات تھی، لیکن شکاریوں نے زیادہ لطف اندوز ہونے کے لیے مشلیں روشن کر لی تھیں۔ عمران کے ہاتھ میں بھی ایک مشل موجود تھی۔ بلیک زیرو بھی اس کے قریب ہی موجود تھا اور میک اپ میں تھا۔ اچانک بلیک زیرو کے آگے کھڑے ہوئے شکاری نے پلٹ کر غصے سے کہا، اندھے ہو گئے ہو؟ اوپر ہی چڑھے چلے آ رہے ہو؟ زبان سنبھال کے بات کرو اندھے سور، بلیک زیرو نے بگڑ کے کہا۔ شٹ اپ، شکاری نے چیخ کر کہا۔ بلیک زیرو نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ بلیک زیرو نے ایک ہی جھٹکے میں اس کی قمیض پھاڑ دی۔ دوسری بار اس کا ہاتھ اس کی آستین پر پڑا۔ اس سے پہلے کہ اس شکاری کے حمایتی بیچ میں کود پڑتے، بلیک زیرو اتنی پھرتی اور چلاکی سے شکاریوں کے نرغے سے نکلا کہ عمران بھی حیران رہ گیا۔ بس پھر وہ اس بھیڑ سے دور ہٹتا چلا گیا، کیونکہ اب وہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عمران نے شکاری کے بازو پر توپ کی تصویر دیکھ لی تھی۔ یہ سارا بکھیڑا اسی لیے کیا گیا تھا۔ عمران کو اس پر شبہ تھا۔ وہ اس کا داہنا بازو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے مشل بلند کر کے نہ صرف اس کا بازو دیکھ لیا تھا، بلکہ اس کے حمایتیوں سے بھی واقف ہو گیا تھا۔ ایک طرف تو پٹا ہوا شکاری چیخ چنگھاڑ رہا تھا، دوسری طرف جولیا جھوم جھوم کے ناچ رہی تھی۔ چوہان اس جھگڑے سے بے نیاز اکارڈین بجائے جا رہا تھا اور اس دوران چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، اے شور مت مچاؤ، سنو میں کیسا بجا رہا ہوں، دیکھو وہ کیسا اچھا ناچ رہی ہے، ارے فیصلہ تو کرو، کیا اس کے پیر اکارڈین کا ساتھ بھی دے رہے ہیں؟ ٹررم ٹررم، ہا ہا ہا، جیسا میں بجا رہا ہوں ویسا یہ ناچ نہیں سکتی، ہو ہو ہو، ٹررم ٹررم۔ دوسری صبح روشی عمران سے سچ مچ الجھ پڑی۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ رات کا ڈرامہ کس لیے اسٹیج کیا گیا تھا، لیکن اس بات سے بے خبر تھی کہ تنویر کی مرمت کیوں کی گئی۔ اس نے عمران پر اتنی درندگی سوار کبھی نہیں دیکھی تھی، البتہ جب وہ خیمے سے باہر نکلتا تب اس کے چہرے پر حماقت ضرور برسنے لگتی تھی۔ دوسرے شکاری روشی کو ایک احمق کی محبوبہ یا بیوی سمجھ کر اس سے قریب ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔
روشی نے پوچھا، تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم نے بیچارے تنویر کو اتنا کیوں مارا؟ تنگ آ کر عمران کو کہنا پڑا، اگر اس بیچارے کو بیکار نہ کرتا تو پچھلی رات اتنا شاندار ڈرامہ کبھی نہ ہو سکتا، وہ جولیا کو ہرگز نہ ناچنے دیتا۔ شاید تمہیں معلوم نہیں، وہ جولیا پر بری طرح مرتا ہے، لیکن کسی طرح مر بھی نہیں چکتا، کمبخت۔ اگر وہ تمہارے احکام کی تعمیل نہیں کرتا تو اسے الگ کر دو۔ الگ کرنا ممکن نہیں ہے۔ ناشاد اور کیپٹن جعفری ملٹری کی سروس سے آئے تھے، واپس وہیں چلے گئے، لیکن تنویر کو الگ کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ X2 کا راز فاش ہو جائے گا، اس کی واپسی کسی دوسرے محکمے میں نہیں ہوگی، پھر میں اسے اس لیے بھی علیحدہ نہیں کر سکتا کہ وہ کام کا آدمی ہے۔ بات یہ ہے روشی، جب میرا کام چل ہی رہا ہے تو کسی قسم کی تبدیلی کی کیا ضرورت ہے؟ جس حرکت سے میں اسے باز رکھنا چاہتا تھا اس سے تو وہ باز ہی رہا۔ عمران، تم آہستہ آہستہ پاگل ہوتے جا رہے ہو، میں نے جا کر دیکھا ہے، تنویر سچ مچ اٹھنے بیٹھنے سے معذور ہے۔ وقتی ہے روشی ڈیئر، زیادہ سے زیادہ 1 ڈیڑھ ہفتے میں اس کی حالت سنبھل جائے گی۔ روشی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ عمران کے کوٹ کی اندرونی جیب سے سیٹی کی آواز آئی۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر روشی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ٹرانسمیٹر جیب سے نکال لیا، پھر اسے کان سے ہٹا کر منہ کے قریب لاتے ہوئے کھانسنا شروع کر دیا۔ ٹرانسمیٹر میں سے آواز آئی، 33، تم کیسے ہو؟ 33 رپلائی کرو۔ عمران نے کھانستے ہوئے جواب دیا، میں بیمار ہوں۔ اپنا خیال رکھو اور گن 46 کی رپورٹ پیش کرو۔ گن 46 نے رابطہ نہیں کیا، اوور۔ وہ جیسے ہی رابطہ کرے مجھے اطلاع دو، اوور اینڈ آل۔ جیسے ہی رابطہ ختم کر کے عمران نے ٹرانسمیٹر جیب میں ڈالا، روشی نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، پچھلی رات جس شکاری کا راز تم نے معلوم کیا تھا اس کا اب کیا کرو گے؟ تمہاری اس سے شادی کراؤں گا، اور کیا کروں گا، عمران نے جھلا کر کہا۔ تم اتنے چڑچڑے تو نہیں تھے؟ نہیں تھا تو کیا فائدہ ہو گیا، اب ہو گیا ہوں تو اس میں کیا نقصان ہے؟ اوہ، اب میں سمجھی، روشی نے ہنستے ہوئے کہا۔ عمران نے کوئی جواب دینے کی بجائے باہر قدم رکھ دیا۔ روشی بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل آئی۔ ابھی دھوپ اچھی طرح نہیں پھیلی تھی، ویسے صبح سے ہی آسمان ابر آلود تھا، بادلوں کے جھنڈ کبھی سورج کے سامنے آ جاتے اور دھوپ غائب ہو جاتی، کبھی ہٹ جاتے اور دھوپ ہر طرف پھیل جاتی۔ رات کے ہنگامے کا اثر ابھی تک فضا میں موجود تھا، پٹے ہوئے شکاری کے ساتھی جھگڑا کرنے والے کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، مگر وہ کہاں ملتا، اس نے تو اپنے خیمے میں پہنچتے ہی داڑھی صاف کر دی تھی۔ اس وقت بھی وہ خیمے میں موجود تھا، بلکہ کئی بار آسمان کا رنگ دیکھنے کے لیے باہر بھی نکلا تھا۔ جب روشی باہر نکلی تو ایک آدمی نے پوچھا، کیا آپ کسی داڑھی والے سے واقف ہیں؟ روشی نے مسکرا کر کہا، واہ، ہزاروں سے واقف ہوں، خود میرے پاپا کی بھی داڑھی ہے۔ جس آدمی نے سوال کیا تھا اس کے ساتھ ہی ہنسنے لگے۔ اس آدمی نے کھسیانے ہو کر کہا، میرا مطلب یہ تھا کہ آپ نے کسی داڑھی والے کو تو نہیں دیکھا؟ جی نہیں، مجھے تو اب تک کوئی دکھائی نہیں دیا۔ کیوں؟ کیا آپ کو پچھلی رات والے ہنگامے کا علم نہیں ہوا؟ اوہ، تو وہ کوئی داڑھی والا تھا؟ جی ہاں۔ آپ اس کو یہاں تلاش کر رہے ہیں؟ وہ تو کہیں نکل گیا ہوگا۔ جی نہیں، ہمیں یقین ہے وہ کہیں نہیں گیا، کیونکہ ہمیں ایک بھی خیمہ خالی نہیں ملا۔ اگر وہ گیا ہوتا تو اس کا خیمہ تو خالی ہوتا۔ میرا خیال ہے بعض خیموں میں کئی کئی آدمی رہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ چپ چاپ چلا گیا ہو۔ جی ہاں، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہوا ہو۔ تو پھر ایسی صورت میں اس کے ساتھی آپ کو کچھ بتانے سے تو رہے، مگر اسے جانے کی بھی ضرورت کیا ہے؟ کیا داڑھی کے علاوہ بھی کوئی پہچان ہے آپ کے پاس؟ جی نہیں۔ تب تو بھائی اس نے اب تک اپنی داڑھی صاف کر دی ہوگی، اس وقت نہایت اطمینان سے آپ کو یقین دلا رہا ہوگا، نہیں صاحب، میری نظر سے تو آج تک کوئی داڑھی والا نہیں گزرا۔ سوال جواب کرنے والا آدمی خفیف سا ہو گیا اور اس کے ساتھی ہنسنے لگے۔ وہ پانچوں روشی میں بے حد دلچسپی لے رہے تھے۔ روشی چہک کر بولی، ہو سکتا ہے وہ اس وقت بھی آپ ہی میں موجود ہو، اس نے داڑھی والے کو تلاش کرنے کے سلسلے میں اپنی خدمات پیش کی ہوں۔ جی نہیں، ہم ایک دوسرے کو عرصے سے جانتے ہیں، مگر آپ بہت ذہین ہیں۔ ارے نہیں، روشی ہنسنے لگی، بلا شبہ وہ شاندار ایکٹریس تھی، اس وقت کسی ایسی عورت کا رول ادا کر رہی تھی جسے مردوں کے سامنے اپنے پہ قابو نہ رہتا ہو۔ نہیں، واقعی آپ بہت ذہین ہیں۔ اوہ، دیکھیے، روشی یک بیک سنجیدہ ہو گئی، میرا شوہر آ رہا ہے، وہ ایک بہت ہی احمق اور بدگمان آدمی ہے،
آپ ذرا محتاط رہیں تو بہتر ہے۔ اس کے بعد وہ بلند آواز میں کہنے لگی، جی نہیں، میں نے خیمے کے آس پاس کسی داڑھی والے کو نہیں دیکھا۔ اس اثنا میں عمران قریب پہنچ گیا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر وہی قدیم حماقت برس رہی تھی۔ اس نے بخلانے کے انداز میں پوچھا، کیا ہوا ڈیئر؟ کچھ نہیں، یہ لوگ اس آدمی کی تلاش میں ہیں جس نے پچھلی رات یہاں ہنگامہ کیا تھا۔ اوہ جناب، ہم اسے کیا جانیں؟ روشی آنکھیں نکال کر اور انگلی نچا کر بولی، مائی ڈیئر، ہر وقت فلسفیوں کی طرح نہ سوچا کرو۔ یہ شریف آدمی بھلا کب کہتے ہیں کہ وہ تمہارا ماموں یا میرا چچا تھا؟ اچھا، عمران نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا، تو پھر یہ لوگ یہاں جب گھٹا لگائے کیوں کھڑے ہیں؟ کچھ نہیں، یہ تو صرف اتنا پوچھ رہے تھے کہ میں نے خیمے کے آس پاس کوئی داڑھی والا تو نہیں دیکھا۔ عمران نے خوفزدہ سے لہجے میں پوچھا، دیکھا تھا تم نے؟ نہیں تو؟ جناب آپ لوگ جائیے، انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک آدمی نے مسکرا کر پوچھا، آپ نے تو نہیں دیکھا تھا؟ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ میں کیوں بتاؤں؟ عمران نے کہا۔ روشی اسے چمکار کر بولی، او ڈیئر، اگر دیکھا ہے تو بتا دو۔ نہیں دیکھا، عمران نے کچھ غصے میں کہا، مگر میں یہ صرف تمہیں بتا رہا ہوں۔ نہیں جناب، مجھے یقین ہے میرے ہسبینڈ نے کسی کو نہیں دیکھا، ورنہ مجھے ضرور بتا دیتے۔ روشی ان لوگوں سے بولی۔ وہ لوگ آگے بڑھ گئے اور روشی عمران کے پیچھے چلنے لگی۔ ایک جگہ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ لوگ بھی پیچھے مڑ مڑ کر اسی کو دیکھ رہے تھے۔ روشی ہنسی اور ان کے لیے ہاتھ ہلایا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ عمران سے چھپا رہی ہو۔ عمران خیمے کے قریب پہنچ کر اس کی طرف مڑا اور آہستہ سے بولا، بہت کمال کی ایکٹنگ کر رہی ہو۔ غالباً تم ان پر یہ ظاہر کرنا چاہتی ہو کہ میں نہ صرف تمہارا شوہر ہوں بلکہ الو کا پٹھا بھی ہوں۔ روشی نے مسکرا کر کہا، مجھے یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ تم اپنے متعلق بالکل صحیح رائے رکھتے ہو۔ تنویر آنکھیں بند کیے بستر پر پڑا تھا۔ جولیا نے اسے آواز دی، اس کے ہاتھ میں کافی کی پیالی تھی۔ تنویر نے آنکھیں کھول دیں، اور شکریہ۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ نظر آئی۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، بیٹھ تو گیا، لیکن کراہ کو روکنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ جولیا نے اسے پیالی پکڑائی اور آہستہ سے کہا، میں نے اصل واقعہ کسی کو نہیں بتایا، یہی کہا کہ تم گفتگو کرتے کرتے اچانک بے ہوش ہو گئے۔ تنویر نے کہا، چھپانے کی بات نہیں، محض اتفاق ہی تھا کہ میں گر گیا، ورنہ میں اس کی ہڈی پسلی توڑ کے رکھ دیتا۔ دراصل مجھے ٹھوکر لگی تھی، ورنہ تو اس کے فرشتے بھی مجھے ہاتھ نہ لگا سکتے۔ خیر، تم ذرا مجھے ٹھیک ہو لینے دو۔ جولیا نے اس انداز میں سر ہلایا جیسے وہ بھی عمران کا برا انجام دیکھنے کی تمنا رکھتی ہو۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس وقت وہ دل ہی دل میں تنویر کی باتوں پر ہنس رہی تھی۔ تنویر نے خاموشی سے چائے ختم کی اور پیالی واپس دیتے ہوئے بولا، میں نے سنا ہے پچھلی رات عمران نے تمہیں ناچنے اور چوہان کو اکارڈین بجانے پر مجبور کیا تھا۔ تم نے غلط نہیں سنا۔ یہ کس قسم کی بےہودگی کرائی عمران نے؟ اگر میں ٹھیک ہوتا تو اسے دیکھتا۔ نہیں، میرا خیال ہے اس کی ذمہ داری براہ راست ایکس ٹو پر عائد ہوتی ہے۔ عمران ہرگز ایسی جرت نہیں کر سکتا۔ ایکس ٹو ایک نا انصاف، ضدی اور عاقبت نا اندیش آدمی ہے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ عمران کو ایک آفیسر کی حیثیت سے ہمارے سر پر مسلط کرے۔ یہ نہ کہو تنویر، کیا تم نے شکرال میں عمران کی برتری تسلیم نہیں کی تھی؟ وہ اور بات تھی۔ ہماری مجبوری یہ تھی کہ ہم میں سے کوئی شکرالی نہیں جانتا تھا۔ اگر مجھے شکرالی بولنی آتی تو عمران صاحب بھیک مانگتے رہ جاتے۔ جولیا خاموش رہی تو تنویر بھی خاموش ہو گیا، لیکن جیسے ہی اس نے اٹھنا چاہا تنویر بولا، بیٹھے رہو، خدا کے لیے کچھ دیر اور بیٹھ جاؤ۔ مجھے یہ تو بتاؤ کہ پچھلی رات والی حرکت کا مقصد کیا تھا؟ تنویر، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ صفدر کہاں تھا، کہاں سے آیا، اس نے کیا چیز عمران کے حوالے کی؟ نہیں، میں اس بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں۔ تو تم بھی مجھ سے ایک ایسی بات پوچھ رہے ہو جس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں۔ اوہ، میں نے سوچا ممکن ہے اس نے تمہیں کچھ بتایا ہو۔ وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتا، تنویر نے منہ بنا کر کہا، لیکن وہ عورت روشی ہم سب سے زیادہ جانتی ہے۔ تم دیکھو تو صحیح، ہمارا آفیسر ہی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ آخر ایکس ٹو کسی ایسے آدمی کو کام کیوں سونپتا ہے جس کا رویہ غیر ذمہ دارانہ ہو؟ کیا یہ ہمارے قوانین کے خلاف نہیں ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہمارے رازوں میں شریک ہو
جو ہم سے کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رکھتا۔ میرا اشارہ اس عورت کی طرف ہے۔ جولیا نے کہا، بہتر ہے تم آرام کرو، جتنا سوچو گے اتنا ہی غصہ آئے گا، اور تم تو جانتے ہی ہو غصے سے صرف اپنی ہی صحت کا نقصان ہوتا ہے۔ ہاں اڑا لو مذاق تم بھی، لیکن تم بہت جلد سنو گی میں نے عمران کو قتل کر دیا۔ جولیا نے اس خیال پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، کافی کی پیالی اٹھائی اور خیمے سے باہر نکل گئی۔ عمران نے رائفل کندھے سے لٹکائی اور خیمے سے نکل آیا۔ اس کا ارادہ چڑھائی پر جانے کا تھا۔ کیمپ کے خاردار تاروں کے باہر اسے شکاریوں کا مجمع نظر آیا، لیکن وہ ان کی طرف توجہ دیے بغیر چلتا رہا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے پکارا، اے مسٹر! عمران نے رک کر دیکھا۔ ایک شکاری تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے پاس آ رہا تھا۔ اس نے دور سے ہی کہا، آگے مت جاؤ، آگے طارق بابا موجود ہے۔ طارق بابا؟ عمران نے احمقانہ انداز میں دہرایا۔ وہ جانوروں کا بابا ہے۔ اور میں جانوروں کا خالو ہوں، عمران نے غصیلی آواز میں کہا۔ شکاری ہنس پڑا۔ عمران نے اسے پہچان لیا تھا۔ یہ انہی شکاریوں میں سے ایک تھا جو کچھ دیر پہلے داڑھی والے کے متعلق روشی سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ ارے آپ خواہ خفا ہو رہے ہیں۔ طارق بابا آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے گا، آپ کے قدموں پہ گر پڑے گا، دھاڑے مار مار کے رونے لگے گا۔ اچھا؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ ہاں، وہ کہتا ہے خدا نے تمہیں آدمی بنایا ہے، بے زبان جانوروں پر رحم کرنا سیکھو۔ ارے واہ! عمران نے احمقانہ انداز میں قہقہہ لگایا، پھر سنجیدہ ہو کر آہستہ آواز میں بولا، میں اس کے قدموں پہ گر جاؤں گا، دھاڑے مار مار کے روؤں گا اور اس سے کہوں گا میں ایک ایسی عورت کا شوہر ہوں جو مجھے بیوقوف سمجھتی ہے، اس لیے مجھے جانور تو کیا آدمیوں کو بھی مارنے کا حق حاصل ہے۔ ویسے کیا آپ وہی نہیں ہیں جو صبح ایک داڑھی والے آدمی کو تلاش کر رہے تھے؟ جی جی، میں وہی ہوں۔ تو آپ نے محسوس کیا ہی ہوگا، میری بیوی مجھے کس طرح الو بنا رہی تھی۔ نہیں جناب، میں نے تو ایسا کچھ بھی محسوس نہیں کیا۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ نے ضرور محسوس کیا تھا، جبھی تو آپ مسکرا بھی رہے تھے، عمران نے غصے میں کہا اور جانے کے لیے مڑ گیا۔ کچھ قدم چلنے کے بعد وہ پھر مڑا اور شکاری سے بولا، میں یہاں اپنی جان دینے آیا ہوں تاکہ اس عورت سے پیچھا چھوٹ جائے۔ اگر میں شام تک واپس نہ آؤں تو اسے بتا دیا جائے گا کہ تیرے گدھے شوہر نے کسی درندے کو کھا لیا ہے۔ شکاری خاموش کھڑا رہا جیسے خود اس سے کوئی جرم سرزد ہو گیا ہو۔ عمران اس فلمی انداز میں آگے بڑھ گیا جیسے کسی فلم کا ناکام عاشق محبوبہ کی بے وفائی کی تاب نہ لا کر افق کے پار چلے جانے کا عہد کر بیٹھا ہو۔ وہ چلتا رہا حتیٰ کہ کیمپ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جس راستے پر وہ چل رہا تھا یہ گھنی جھاڑیوں کے درمیان پیچ و خم کھاتا چڑھائی تک جا رہا تھا۔ اچانک ایک جگہ عمران کو رکنا پڑا۔ اس کے سامنے ایک لہیم شہیم بوڑھا آدمی اس انداز میں دونوں ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا جیسے اس کا راستہ روک رہا ہو۔ اس نے ٹخنوں سے کمر تک گیروے رنگ کا تہمت سا لپیٹ رکھا تھا۔ اس کا اوپری جسم برہنہ تھا۔ اس کی سفید گھنی داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی تھی۔ عمر کے اعتبار سے وہ حیرت انگیز طور پر تندرست تھا۔ اس نے لجاجت آمیز لہجے میں کہا، خدا کے لیے آگے نہ بڑھو، جانوروں پر رحم کرو، خدا تم پر رحم کرے گا۔ واقعی؟ عمران خوش ہو کر بولا، مگر میں تو جنگل میں خیر سگالی کے مشن پر آیا ہوں۔ خیر سگالی کے مشن پر اور رائفل لے کر؟ جی ہاں، رائفل تو کسی لگڑ بگڑ کو اپنی طرف سے تحفتاً پیش کروں گا۔ آپ میرا مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں صاحبزادے، بوڑھے نے نرم لہجے میں کہا۔ بھلے آپ میرے منہ پر تھوکیے، میرے جسم کو اپنے پیروں تلے کچل ڈالیے، لیکن میں آپ کو ادھر نہیں جانے دوں گا۔ وہ معصوم بے زبان جانور آپ کی بستیوں میں تو نہیں جاتے، وہ اپنی تفریح کے لیے آپ لوگوں کا خون تو نہیں بہاتے۔ ارے اسی لیے تو میں جانوروں کی اتنی عزت کرتا ہوں۔ ویسے بڑے میاں، کیا تمہیں آدمیوں پر رحم نہیں آتا؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ دنیا میں بوتیرے آدمی آدمیوں سے جانوروں کا سا برتاؤ کرتے ہیں۔ تم انہیں چھوڑ کر جنگل میں چلے آئے، جا کر انہیں سمجھاؤ۔ کچھ بھی ہو، میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا۔ ٹھیک اسی وقت چڑھائی سے جہاں دور دور تک سدا بہار درخت بکھرے ہوئے تھے ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ عمران نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، یہ کسی آدمی ہی کی چیخ تھی نا؟ ہاں شاید، بوڑھے آدمی نے کہا۔ ہو سکتا ہے کسی جانور نے آدمی پر حملہ کیا ہو، آئیے دیکھتے ہیں۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا اور بوڑھا اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہنے لگا، وعدہ کیجیے آپ جانور پر رائفل نہیں چلائیں گے۔ اتنے میں چیخ کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ عمران آواز کی سمت دوڑ پڑا اور دوڑتے دوڑتے رائفل کندھے سے اتار کر 2 فائر بھی کیے۔ بوڑھا اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے چیخنے لگا،
تم نے وعدہ کیا تھا کہ فائر نہیں کرو گے۔ اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے عمران نے دوڑنے کی رفتار تیز کر دی، لیکن ایک جگہ اسے اچانک رکنا پڑا۔ 10 گز کے فاصلے پر ایک آدمی بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے سینے سے خون کا فوارہ چل رہا تھا۔ عمران جھپٹ کر اس کے قریب پہنچا تو اس نے اپنے قریب کسی آدمی کو موجود پا کر مدد کی امید میں ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کے حلق سے ایک لرزا دینے والی چیخ نکلی اور اس نے کہا، رائی کا پربت۔ زخمی کے منہ سے نکلنے والے آخری الفاظ عمران نے واضح طور پہ سنے تھے۔ اس نے یہ الفاظ چیخنے کے انداز میں بولے تھے اور یہ اس کی آخری چیخ تھی، کیونکہ اس کے بعد اس کا جسم ساکت ہو گیا تھا۔ اسی اثنا میں بوڑھا بھی دوڑتا ہوا لاش کے قریب پہنچ گیا۔ آہستہ سے بولا، یہ کس نے ظلم کیا؟ پھر دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ لاش کے اوپر گرا اور اس کے منہ پر منہ مل کر کہنے لگا، میرے لال، تجھے کس نے مار ڈالا؟ اے خدا، آدمی پر رحم کر۔ اے خدا، انسان کو انسانیت کی راہ سے بھٹکنے نہ دے۔ بوڑھے کو وہیں چھوڑ کر عمران آگے بڑھ گیا۔ وہ کافی دیر حملہ آور کو تلاش کرتا رہا، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ مرنے والے کو اس نے بخوبی پہچان لیا تھا۔ یہ وہی شکاری تھا جس سے پچھلی رات بلیک زیرو نے جھگڑا کیا تھا۔ وہ پھر لاش کی طرف پلٹ آیا۔ بوڑھا دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے لاش کے قریب دو زانوں بیٹھا تھا۔ اس ماحول میں وہ آج سے ہزاروں سال پہلے کا آدمی معلوم ہو رہا تھا۔ نیم اریاں، گرنڈیل اور فولاد کے سے بازو رکھنے والا۔ اس کی سفید داڑھی سینے پر پھیلی ہوئی تھی۔ عمران نے قریب جا کر آہستہ سے اس کا شانہ چھوا۔ بوڑھے نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ عمران نے پوچھا، کیا یہ آپ کا کوئی عزیز تھا؟ بوڑھے نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، کیا تم میرے عزیز نہیں ہو؟ میرا مطلب ہے، کیا آپ اسے پہلے سے جانتے ہیں؟ میں ازل سے سب کو جانتا ہوں۔ فرشتوں نے خدا سے میرے متعلق ہی کہا تھا، اے خدا، یہ انسان زمین پر بڑا فتنہ فساد برپا کرے گا، اور خود میں نے بھی یہی محسوس کیا ہے۔ دیکھو بڑے میاں، یہ ایک آدمی کی لاش ہے، کسی جانور کی نہیں۔ اس لیے اگر تم اپنا فلسفہ کسی دوسرے وقت کے لیے اٹھا رکھو تو بہتر ہے۔ یہ میری لاش ہے، یہ تمہاری لاش ہے، یہ ساری دنیا کی لاش ہے۔ میرے خدا، میں کیا کروں؟ میرے مالک، تو نے مجھے سڑے ہوئے کیچڑ سے بنایا تھا، لیکن میں غرور سے تن گیا۔ تو نے مجھے زمین پر اتارا تھا، مگر میں ہر وقت آسمان پر رہا۔ میرے معبود، میں کیا کروں؟ تم یہ کرو بڑے میاں کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ یوں بھی ابھی تھوڑی دیر میں جھرگنار چوکی کا ہیڈ کانسٹیبل آئے گا تو تم خود آسمان سے نیچے اتر آؤ گے، لہٰذا اگر پہلے ہی اتر آؤ تو کیا حرج ہے؟ ہم دونوں کی مٹی پلید ہونے والی ہے، اس کے بعد تمہیں سڑے ہوئے کیچڑ کا مزہ بھی آ جائے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ بڑے میاں کہ یہ لاش صرف ہم دونوں نے دیکھی ہے، لہٰذا پولیس والے ہم میں سے کسی ایک کو پھانسنے کی کوشش کریں گے۔ تو کیا ہوگا؟ میں پوچھتا ہوں، ہمیں پھانسنے سے کیا ہوگا؟ کیا ساری دنیا کے آدمی پھنس جائیں گے؟ اگر ہم دونوں پھانسی پا جائیں تو کیا زندگی ختم ہو جائے گی؟ زندگی ختم ہو یا نہ ہو، میری نالائق بیوی ضرور بیوہ ہو جائے گی، اور میں چاہتا بھی یہی ہوں۔ اس لیے اب تم ہی بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تم ایسا کرو نوجوان، اس قتل کا الزام مجھ پر عائد کر دو، بوڑھے نے سنجیدگی سے کہا۔ یوں بھی اگر میں تمہیں نہ روکتا تو شاید یہ بچ جاتا۔ میں خود ہی جاتا ہوں، جا کر پولیس چوکی والوں کو بلاتا ہوں، ان سے کہوں گا وہ مجھے گرفتار کریں، اور ہاں، تمہارا تو میں نام بھی نہ لوں گا۔ تم بہت اچھے ہو پیارے بابا، مجھے اس زحمت سے بچا لو۔ بچا لوں گا میرے بچے، تمہیں صاف بچا لوں گا، خواہ خود پھانسی کے تختے پر پہنچ جاؤں، بوڑھے نے کہا اور اچھل کر ڈھلان میں دوڑتا چلا گیا۔ عمر میں اس کے پھرتیلے پن اور تیز رفتاری پر عمران اشش کرنے لگا۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ لاش پر جھکا اور بڑی تیزی سے اس کی جامع تلاشی لینے لگا۔ بوڑھے نے وعدے کے مطابق عمران کا نام نہیں لیا۔ اس کے باوجود عمران پولیس کی تفتیش سے بچ نہ سکا، کیونکہ کئی لوگوں نے عمران کو چڑھائی کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ البتہ مقتول کے متعلق کسی کو علم نہیں تھا، حتیٰ کہ اس کے ساتھیوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ اس وقت جنگل میں گیا ہے۔ بوڑھا خود چوکی کے ہیڈ کانسٹیبل کو جائے واردات پر لایا اور بیان دیا کہ اس کے قتل کا ذمہ دار وہ ہے۔ اگر وہ شکاریوں کو جنگل میں جانے سے نہ روکتا تو شاید وہ آدمی جو اکیلا پڑ گیا تھا اس طرح قتل نہ ہوتا۔ عمران نے محسوس کیا کہ پولیس والے نہ تو اس کے بیان کی تردید کر رہے ہیں، نہ اس سے جرح کر رہے ہیں، نہ ہی اسے بولنے سے روک رہے ہیں، بس سن رہے ہیں، بالکل اس انداز میں جیسے اس کے مقابلے میں خود حقیر ہوں۔ بعد میں عمران کو معلوم ہوا کہ اس علاقے کے لوگ اس کا بے حد احترام کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی معلوم ہوا کہ ماضی میں وہ ایک بہت مشہور آدمی رہ چکا ہے، آج بھی سرکاری حلقوں میں تیاگی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کسی زمانے میں اس کا شمار منجے ہوئے سیاستدانوں میں ہوتا تھا، لیکن اب اسے سیاست سے دلچسپی نہیں رہ گئی۔
البتہ سماج سدھار کے سلسلے میں آج بھی اس کا تذکرہ اخبارات میں آتا رہتا ہے۔ جب تک دوسرے لوگوں نے عمران کے متعلق پولیس کو نہیں بتایا، اس وقت تک بوڑھے نے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا، مگر جب اس کا نام آ ہی گیا تو اس نے بتایا کہ وہ عمران کو چڑھائی پر جانے سے روک رہا تھا۔ اسی دوران اس نے 2 چیخوں کی آواز سنی۔ اس کے بعد ہیڈ کانسٹیبل نے عمران کا بیان لیا۔ عمران نے اپنا تعارف میک فلیگنس کے نام سے کروایا۔ مقتول شکاری کے ساتھیوں نے، جو پچھلی رات اس کے حمایتی بن گئے تھے اور صبح سے کسی داڑھی والے کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے، پولیس کو بیان دیا کہ وہ اس کو زیادہ دنوں سے نہیں جانتے تھے۔ ان کی ملاقات یہیں جھرگنار کی شکار گاہ میں ہوئی تھی۔ چند ہی دنوں میں وہ دوست بن گئے تھے۔ مقتول سے لا تعلقی کے اظہار پر عمران کی رگیں تجسس پھڑکنے لگی۔ وہ اس فکر میں پڑ گیا کہ کسی طرح ان چاروں آدمیوں کے بازو بھی دیکھنے چاہیے۔ شام سے پہلے تو اسے پولیس والوں سے ہی چھٹکارا نہ مل سکا۔ پھر جب خیمے میں واپس آیا تو روشی نے بتایا کہ توپ نما ٹرانسمیٹر سے کئی بار سیٹی کی آواز آ چکی ہے۔ روشی ہو نہ ہو انہیں شبہ ہو گیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ شکاری کیوں مارا جاتا؟ شاید وہ اس تصویر کی وجہ سے مارا گیا ہے جسے دیکھنے کے لیے بلیک زیرو نے اس کی قمیض پھاڑی تھی۔ مجھے تو یہ معاملہ بہت گھمبیر لگ رہا ہے۔ جانے اس کا اختتام کہاں اور کیسے ہوگا؟ روشی نے تشویش سے کہا۔ میرا اندازہ ہے روشی، جو لوگ ملک میں زہر پھیلا رہے ہیں یہ کسی بہت بڑی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں۔ یا تو اعلیٰ پیمانے پر ان کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے یا پھر تنظیم کے سربراہ پر ڈائریکٹ ہاتھ ڈالنا چاہیے۔ جہاں تک اعلیٰ پیمانے پر قدم اٹھانے کا تعلق ہے تو ملک اور ملک کی پرامن فضا کے لیے یہ قدم سودمند نہ ہوگا، کیونکہ جو ہی کوئی کام اعلیٰ پیمانے پر شروع کیا جائے گا تو عام آدمی کو اس تمام سازش کا علم ہو جائے گا۔ آج کا نوجوان جھنجھلاہٹ کا شکار ہے۔ غیر یقینی حالات نے ہر آدمی کو مستقبل سے مایوس کر رکھا ہے، لہٰذا وہ ہر چمکدار چیز کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے، خواہ وہ آگ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر یہ تنظیم منظر عام پر آ گئی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جھلائے ہوئے ذہنوں کی ہمدردیاں حاصل کر لے۔ دنیا میں جب بھی کوئی تنظیم قائم کی جاتی ہے تو اپنے جواز کے لیے بہترین دلائل رکھتی ہے۔ اگر جھلائے ہوئے ذہنوں نے وہ دلائل تسلیم کر لیے تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ روشی، پھر یہ ہوگا کہ اس آگ کو بجھانے کے لیے 7 سمندر بھی ناکافی ہوں گے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ میں اس سانپ کو بامبی سے باہر نکلنے سے پہلے ہی ختم کر دوں۔ کچھ پتہ چلا وہ بوڑھا کون ہے؟ میں نے سنا ہے وہ اکثر شکاریوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، انہیں شکار کے لیے نہیں جانے دیتا۔ ہاں، کچھ بہت ہی عجیب و غریب شخصیت کا مالک ہے۔ اس سے پہلے میں اس کا صرف نام سنتا رہا ہوں۔ افسوس وہ شکاری کس قدر سفاکی سے مار دیا گیا۔ کسی دن تم بھی اسی طرح مار ڈالی جاؤ گی، عمران اداس ہو کر بولا۔ جو لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں اسی طرح مار ڈالے جاتے ہیں۔ دفتن باسکٹ میں رکھے ہوئے توپ نما ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز آئی تو عمران اس کی طرف جھپٹا۔ اس نے ٹرانسمیٹر نکال کر کہا، گن 33، 33، اوور۔ پھر اس نے توپ کا دہانہ کان سے لگا لیا۔ آواز آئی، گن 33، تم کیسے ہو؟ اوور۔ میں کچھ بیمار ہوں لیکن فکر کی بات نہیں، اوور۔ کیا تم مزید کچھ روز وہاں ٹھہر سکو گے؟ اوور۔ میں اپنے عظیم مقصد کی خاطر یہیں مر جانا پسند کروں گا، اوور۔ شاباش 33، اچھا ایک خاص ہدایت سنو، تمام لوگوں تک یہ اطلاع پہنچانے کی کوشش کرو کہ اب پہچان کے لیے صرف پاس ورڈ استعمال کیے جائیں، بازو کے نشان مشتبہ ہو گئے ہیں، اوور۔ میں ہدایت کو تمام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اوور۔ اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ عمران نے فوراً ہی اپنا ٹرانسمیٹر نکالا اور جولیا کو مخاطب کیا۔ یس سر، دوسری طرف سے آواز آئی۔ صفتر کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ وہ اب بالکل ٹھیک ہے جناب۔ صفتر کو عمران کے خیمے میں بھیج دو۔ بہتر جناب، لیکن کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ عمران یہاں کیا کر رہا ہے؟ عمران یہاں ایک اہم کام کر رہا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہیں اس کا حکم دینا اور پچھلی رات کا ناشنا بہت ناگوار گزرا ہے، لیکن وہ ایک ضروری کام تھا۔ اس کا مقصد تمہیں بعد میں معلوم ہو جائے گا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر بند کر کے صندوق میں رکھا اور روشی سے مخاطب ہو کر بولا، دیکھا، آخر وہی ہوا نا جو میرا اندازہ تھا۔ وہ شکاری محض اسی لیے مار ڈالا گیا کہ پچھلی رات کے ہنگامے میں اس کی آستین پھٹ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے بازو پر توپ کی تصویر دیکھ لی گئی۔ اور دیکھ لو، یہ لوگ اس قدر محتاط ہیں کہ فوراً ہی انہوں نے ہدایت کر دی ہے کہ آئندہ بازو کے اوپر بنی تصویر کے نشان کو نہیں بلکہ کوئی پاس ورڈ استعمال کیے جائیں گے۔ خیمے کے باہر سے صفتر کی آواز آئی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ ضرور ضرور، عمران نے روشی کو اشارہ کیا کہ باہر چلی جائے۔ صفتر خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر آیا۔
تشریف رکھیے صفدر صاحب، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا یہ بتائیے آپ نے اس آدمی کی لاش کا کیا کیا تھا؟ میں نے اسے ایک چھوٹے سے غار میں دفن کر دیا تھا۔ بہت خوب۔ جو چھوٹی سی توپ آپ ساتھ لائے ہیں وہ دراصل ایک مخصوص قسم کا ٹرانسمیٹر ہے۔ عمران نے ٹرانسمیٹر صفدر کو پکڑایا اور اسے سمجھایا کہ اس ٹرانسمیٹر کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا، صفدر صاحب میں چاہتا ہوں آپ دوبارہ اسی جگہ پہ واپس جائیں۔ آپ کو گن 33 کا رول ادا کرنا ہے۔ جو پیغام آپ کو اس ننھے سے ٹرانسمیٹر پر موصول ہوں انہیں آپ مجھ تک پہنچاتے رہیے گا۔ میرے ٹرانسمیٹر کا نمبر 36 ہے۔ آپ اپنے ٹرانسمیٹر کا نمبر مجھے نوٹ کرا دیجئے۔ میرے ٹرانسمیٹر کا نمبر 33 ہے، صفدر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے صفدر صاحب، جب آپ اس توپ نما ٹرانسمیٹر پر کسی سے گفتگو کرنے لگیں تو کچھ کھانسیے، کچھ کراہیے۔ آواز بھرائی ہوئی سی ہونی چاہیے تاکہ شناخت نہ کی جا سکے۔ جب آپ کو واپس بلانا مقصود ہوگا تو آپ کو ٹرانسمیٹر پر اطلاع کر دی جائے گی۔ آپ کسی قسم کا خوف تو محسوس نہیں کر رہے؟ ہرگز نہیں عمران صاحب، کیا آپ میری توہین کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کسی قسم کا خطرہ محسوس کریں تو مجھے فوراً اطلاع دیں۔ صفدر کے جانے کے بعد عمران نے اپنے ٹرانسمیٹر پر خاور سے رابطہ کیا۔ یس سر۔ خاور، صفدر کہیں جانے کا ارادہ رکھتا ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ اس پر نظر رکھو۔ کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں اسے روک دوں؟ نہیں، تم اس کا تعاقب کرو، مگر اس طرح کہ اسے علم نہ ہونے پائے کہ کوئی اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ تم اپنی ضروریات کا مختصر سامان ساتھ لے لو، ممکن ہے صفدر کا سفر کچھ طویل ہو جائے۔ وہ جہاں کہیں قیام کرے اسے تھوڑے ہی فاصلے پر تم اپنے لیے کوئی جگہ تلاش کر لینا۔ بہت بہتر جناب۔ عمران نے ٹرانسمیٹر بند کیا تو روشی نے پوچھا، آخر صفدر پہ یہ بات ظاہر کیوں نہ کر دی کہ وہاں اس کا کوئی مددگار بھی ساتھ ہوگا؟ عمران نے مسکرا کر جواب دیا، تم تو جانتی ہو کہ X2 عمران ہے، اس لیے یہ ناممکن ہے کہ عمران سے حماقتیں سرزد نہ ہوں۔ مگر آج کل تو تم اپنے معمول کے خلاف بہت سنجیدہ نظر آ رہے ہو۔ تمہیں کیا معلوم روشی ڈیئر، میں اسی طرح اپنی صحت تباہ کر رہا ہوں۔ جب ایک دن سنجیدہ رہتا ہوں تو دوسرے دن میرا وزن کم سے کم 3 پاؤنڈ ضرور گھٹ جاتا ہے۔ آخر اتر ہی گئے نا پٹری سے، مجھے خاور اور صفدر والی حماقت کا ضرور بتاؤ۔ کیوں نہ میں تمہیں اپنی اور تمہاری حماقت کا مقصد بتاؤں؟ چلو یہی بتا دو۔ میری اور تمہاری حماقت کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہاری شکل دیکھ دیکھ کے بور ہوتا رہوں۔ اچھا یہ بات ہے، میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے واپس چلی جاؤں گی۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میں تمہاری شکل یاد کر کر کے بور ہوتا رہوں گا۔ خود تو بہت حسین ہونا۔ کاش میں نے اپنے حسن سے فائدہ اٹھایا ہوتا۔ یقین مانو اگر مجھے موقع ملا ہوتا تو میں اس وقت کوئی 1.5 درجن باپوں کا بچہ ہوتا۔ ارے یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ میرا مطلب ہے 1.5 درجن بچوں کا باپ ہوتا۔ نہ جانے خود کو کیا سمجھتے ہو، روشی نے کہا اور خیمے سے نکل گئی۔ عمران نے دروازے کا پردہ ہٹایا اور جولیا سے اجازت حاصل کیے بغیر اس کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ اس بد تہذیبی پر جولیا اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا ارادہ تھا کہ عمران کی اچھی طرح خبر لے، لیکن ایک دم ارادہ بدل دیا۔ وہ اس سے کئی باتیں اگلوانا چاہتی تھی، اس لیے بدمزاجی کا مظاہرہ کرنا مناسب نہیں تھا۔ کل کے بعد اب شکل دکھا رہے ہو، اس نے مسکرا کر شکایت کی۔ عمران اس طرح پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگا جیسے جولیا نے یہ بات کسی اور سے کہی ہو، پھر تحیر آمیز لہجے میں بولا، مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا۔ کون؟ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے یہ بات کس سے کہی؟ تم سے اور کس سے؟ مجھ سے۔ تم نے یہ بات مجھ سے کہی ہے؟ قسم کھاؤ۔ تم ہمیشہ فضول باتوں میں الجھا دیتے ہو اور کام کی بات رہ جاتی ہے۔ اچھا تو آج کہیں رہ نہ جائیں کام کی باتیں۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ تم نے مجھے پچھلی رات اتنا پریشان کیوں کیا؟ میں نے کہاں پریشان کیا؟ تم تو بہت ہی اچھا ناچ رہی تھیں۔ ہاں البتہ چوہان گدھے کی طرح اکارڈین بجا رہا تھا۔ اصل بات بتاؤ کہ مجھ سے ڈانس کیوں کروایا گیا؟ تفریح کے لیے، اور کس لیے؟ تم نے دیکھا نہیں لوگ کتنا محظوظ ہو رہے تھے۔ اف کتنا اچھا ناچی ہو تم۔ تمہیں کیا حق ہے تم مجھے اس طرح ذلیل کرو؟ جولیا کو غصہ آ گیا۔ اگر X2 کا خیال نہ ہوتا تو تمہیں دیکھ لیتی۔ ہائیں تو کیا ابھی تک تم نے میری طرف سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں؟
تم نے تنویر کو کیوں مارا؟ کیا تمہیں X2 اس بات کے لیے معاف کر دے گا؟ نہیں معاف کرتا تو نہ معاف کرے، مجھے کیا پرواہ۔ جولیا نے اپنا موڈ اور لہجہ بدل کر کہا، اچھا یہ تو بتا دو ہم لوگوں کی یہاں آمد کا مقصد کیا ہے؟ میں جاننا چاہتا تھا لوگ چاند میں شہد لگا کر کیسے چاٹتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک لڑکی ہو کر ایک لڑکے سے ہنی مون کا مطلب پوچھ رہی ہو؟ عمران نے سر جھکا کر کہا۔ اوہ، تو تم نے روشی سے شادی کر لی؟ کیا؟ عمران اچھل پڑا۔ وہ جولیا کو غصے بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں نہیں جانتا تھا تم میری دوستوں کی دشمن ہو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہوئی جس لڑکی سے میری شادی ہونے والی ہو اس کے لیے بہتر ہوگا کہ کسی صندوق میں خود کو بند کر کے دم گھونٹ لے۔ تم چاہتی ہو روشی صندوق میں دم گھٹ کے مر جائے؟ میں اس بات کو کیا سمجھوں جولیا؟ تم سے تو خدا ہی سمجھے گا، جولیا دانت پیس کر بولی۔ مجھے بور کرنے کیوں چلے آتے ہو؟ ارے نہیں، میں تو تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ تم واقعی بہت اچھا ناچتی ہو، کبھی موقع ملا تو تمہیں رات بھر نچاؤں گا۔ عمران کے بچے، میں تمہیں گولی مار دوں گی۔ تم مار ہی نہیں سکتی، تم تو جانتی ہو مجھے گولیوں سے بچنے کا آرٹ آتا ہے۔ خدا کے لیے اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے تنگ نہ کرو۔ تو کیا میں تم سے ملنا چھوڑ دوں؟ تم جانتی ہو جب تم سے نہیں ملتا تو میری کیا حالت ہوتی ہے؟ کیا حالت ہوتی ہے؟ جولیا نے بے اختیار پوچھا۔ اس کے چہرے سے جھلاہٹ کے آثار غائب ہو گئے تھے۔ میں بے حد خوش رہتا ہوں، عمران نے ایک دم خوش ہو کر کہا۔ جولیا کے چہرے پر پہلے تو خفت سی نظر آئی، پھر وہ اور بھی زیادہ غصے سے بولی، ابھی نکلو یہاں سے، نکلو۔ کیا واقعی نکل جاؤں؟ کیا تم مجھ سے کچھ بھی پوچھنا نہیں چاہتی؟ تم پوچھنے کا موقع کب دیتے ہو؟ جنگل میں جو لاش ملی تھی اس کے پاس تم موجود تھے، یہ تک نہیں بتایا کہ کیا قصہ ہے۔ وہ قصہ بڑی دیر میں یاد آیا تمہیں؟ یہ تو حال ہے کارکردگی کا۔ عمران کا موڈ یک بیک بدل گیا۔ کارکردگی گئی جہنم میں، ہمیں علم کس بات کا ہوتا ہے؟ ہم کیا جانیں کب کیا ہونا ہے اور کس واقعے کا تعلق ہماری ذات سے ہے۔ اچھا چلو کام کی بات کریں۔ میں تم سے یہ کہنے آیا تھا کہ مرنے والے کے ساتھیوں کا پتہ لگاؤ۔ میں بھلا کیسے پتہ لگاؤں؟ جیسے باتیں بناتی ہو اسی طرح۔ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ تم لوگ یہاں شکار کھیلنے بھیجے گئے ہو؟ جب ہمیں حالات کا علم ہی نہ ہو تو ہم تو یہی سمجھیں گے۔ جولیا، فی الحال اتنا علم کافی ہے کہ میں تمہیں یہ کام سونپ رہا ہوں کہ تم معلوم کرو کہ اس کیمپ میں مرنے والے کے ساتھیوں کی تعداد کتنی ہے۔ تم جانتے ہی ہو وہ جن آدمیوں کے ساتھ رہتا تھا ان کی تعداد 5 ہے، انہوں نے پولیس کو بیان دے دیا ہے۔ انہوں نے پولیس کو جو بیان دیا ہے ضروری نہیں سچ ہی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ لوگ صرف 5 ہی ہوں۔ مجھے کل صبح 9 بجے تک رپورٹ چاہیے۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اور خیمے سے نکل آیا۔ شام کو سماج کو سدھارنے والا بوڑھا کیمپ میں نظر آیا۔ اس وقت اس کی حالت مجنونوں جیسی تھی۔ کچھ دیر وہ چاروں طرف چیختا پھرتا رہا، پھر جب اس کے گرد کچھ بھیڑ اکٹھی ہو گئی تو وہ ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، پھر داہنا ہاتھ اٹھا کر بولا، تم جانوروں کا خون بہا کر خوش ہوتے ہو، ایک دن اسی طرح تمہارا خون بھی بہے گا، تم جانوروں کی طرح ذبح کر ڈالے جاؤ گے۔ میں بہت بڑے خطرے کی بو سونگھ رہا ہوں، فضا میں بارود کے دھوئیں کی مہک ابھی سے محسوس کر رہا ہوں، حالانکہ خطرہ ابھی کچھ دور ہے۔ تارک بابا، کیا یہ تیسری جنگ کی پیشن گوئی ہے؟ یہ اس جنگ کی خبر ہے جب بیٹا باپ کو مارے گا اور بھائی بھائی کا گلا گھونٹے گا۔ یہ کون سی جنگ ہوگی بابا؟ کسی نے مجمع میں سے پوچھا۔ یہ جنگ نہیں، خدا کا قہر ہوگا۔ بھلا یہ بھی کوئی جنگ ہوئی کہ ایک جسم سے تعلق رکھنے والے 2 ہاتھ ایک دوسرے کو نوچ کر رکھ دیں؟ کیا یہ خدا کا قہر نہیں کہ تم اپنا جسم اپنے ہی دانتوں سے لہو لہان کر ڈالو؟ دفتن مجمع میں ایک چیخ بلند ہوئی۔ لوگوں نے چونک کر دیکھا، ایک احمق نے اپنے دانتوں سے اپنی کلائی لہو لہان کر لی تھی اور اب منہ بنائے کھڑا تھا۔ جو لوگ اسے پہچانتے تھے بے ساختہ ہنس پڑے۔ ٹھیک اسی وقت ایک یوریشین عورت چیختی ہوئی مجمع میں داخل ہوئی اور زخمی آدمی کی کلائی پکڑ کر اور بھی زیادہ چیخنے لگی۔ وہ بوڑھے کو برا بھلا کہہ رہی تھی، تمہارے اندر کوئی خبیث روح ہے بڈھے، تم نے میرے میاں پہ جادو کر دیا ہے، تم قاتل ہو، تم لوگوں کو مجبور کرتے ہو کہ وہ اپنے گردنیں کاٹ ڈالیں۔ بوڑھا چند لمحے تو حیرت سے منہ پھاڑ کر اسے گھورتا رہا،
پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، تم سچ کہتی ہو میری بچی، میں انتہائی گناہ گار آدمی ہوں۔ واقعی میرے جسم پر کسی خبیث روح کا شبہ ہونے لگا ہے۔ میں بہت گناہ گار ہوں میری بچی۔ میں نے قانون کے محافظوں سے کہا بھی تھا کہ اس بد نصیب کا قاتل میں ہی ہوں، لیکن انہوں نے مجھے گرفتار نہیں کیا۔ خاموش واہیات عورت! میک فلیگنس نامی احمق انگریز جس نے اپنی کلائی زخمی کر لی تھی چیخ کر بولا، اگر تم نے بابا کی شان میں کوئی نازیبا کلمہ زبان سے نکالا تو میں اس وقت کیا کروں گا؟ وہ اس طرح خاموش ہو کر سوچنے لگا جیسے اسے سچ مچ یاد نہ آ رہا ہو کہ اس وقت کیا کرنا تھا۔ کیا تم دونوں شوہر اور بیوی ہو؟ ہاں بابا، یہ میری شوہر ہے، احمق شکاری نے سر ہلا کر کہا، پھر لوگوں کو ہنستے دیکھ کر بولا، او ہو، میں یہ کہہ رہا تھا میں اس کا بیوی ہوں۔ لوگ اور بھی زیادہ ہنس پڑے۔ وہ عورت دانت پیستی ہوئی آگے بڑھی اور احمق آدمی کو گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دیتی ہوئی بولی، چلو یہاں سے، تمہارا دماغ تو بالکل ہی خراب ہو گیا ہے۔ بوڑھا چپ چاپ لیکن غور سے انہیں جاتے دیکھتا رہا۔ دوسرے شکاری بے تحاشا ہنس رہے تھے، البتہ بھیڑ میں موجود جولیا، لیفٹیننٹ صدیقی، چوہان اور سارجنٹ نعمانی کے منہ حیرت سے کھلے ہوئے تھے۔ عمران اور روشی کی یہ مشترکہ حماقت کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ کچھ دیر بعد بوڑھے نے کہا، ہٹ جاؤ بچوں، مجھے راستہ دو، میرے پیچھے کوئی نہ آئے۔ لوگوں نے بابا کو راستہ دے دیا۔ وہ آگے بڑھا اور اسی سمت میں چل پڑا جس طرف عمران اور روشی گئے تھے۔ بعضوں نے بابا کے پیچھے جانا چاہا مگر دوسروں نے روک دیا۔ روشی اور عمران خیمے میں داخل ہو چکے تھے۔ بوڑھے نے باہر سے بلند آواز میں کہا، میری بچی، تم مجھے خبیث کہہ سکتی ہو لیکن اس بچے کی توہین نہیں کر سکتی۔ اندر سے روشی نے کہا، ارے جاؤ، اپنا راستہ دیکھو، میں چاہوں تو اپنے میاں کا کیما کر کے ڈال دوں، دیکھوں تو کوئی میرا کیا بگاڑتا ہے۔ میں تمہارا آملیٹ بنا کر کھا جاؤں گا، تم کیما کر کے دیکھو تو صحیح۔ عمران کی خوفزدہ سی آواز آئی، پیارے بابا اندر آ جاؤ ورنہ یہ عورت تو مجھے قتل ہی کر دے گی۔ تمہارے شوہر کی اجازت سے میں اندر آ رہا ہوں میری بچی، بوڑھے نے کہا اور خیمے میں داخل ہو گیا۔ عمران ایک کرسی پہ پڑے اس طرح ہانپ رہا تھا اور روشی اس کے سر پر اس انداز میں کھڑی تھی جیسے اسے دو چار تماچے جھاڑ چکی ہو۔ تم ہوتے کون ہو دوسروں کے معاملات میں دخل انداز ہونے والے؟ روشی بوڑھے پر پلٹ پڑی۔ تم لوگ دوسرے نہیں میرے اپنے ہو، تم میرے اپنے بچے ہو، مجھے تم دونوں سے محبت ہے، اور اگر تم اس کا یقین نہیں کرتی میری بچی تو مجھ پر پتھر چلاؤ، مجھے اتنے پتھر مارو کہ میں یہیں ہلاک ہو جاؤں۔ ذرا مار کر تو دیکھے میرے بابا کو ایک بھی پتھر، میں اس کا سرما بنا دوں گا۔ نہیں میرے بچے، بوڑھا ہاتھ اٹھا کر بولا، تم بیچ میں مت بولو۔ نہیں، بولنے دو اسے بھی اور تم بھی بول لو، روشی آنکھیں نکال کر بولی۔ میں صرف یہ کہنے آیا ہوں میری بچی کہ تمہاری رگوں میں شریف ماں باپ کا خون ہے، اپنے اجداد کی روحوں کو شرمندہ نہ کرو، تمہارا تعلق اس سرزمین سے ہے جہاں عورتیں اپنے شوہروں کو پوجتی ہیں۔ روشی عمران کو گھونسا دکھا کر بولی، ذرا سیدھے ہو کر تو بیٹھو تاکہ تمہاری پوجا کروں۔ عمران نے رو دینے والی آواز میں کہا، بابا میں اپنی پوجا کرانا نہیں چاہتا۔ بوڑھا سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا، نہیں میری بچی، اپنا غصہ تھوک دو۔ روشی نے چیخ کر کہا، جہنم میں جاؤ تم بھی اور تمہارا بابا بھی، اور خیمے سے نکل گئی۔ عمران نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بابا ابھی تم باہر کیا کہہ رہے تھے جسے سن کر میرا دماغ قابو میں نہیں رہا، میں نے اپنے ہی دانتوں سے خود کو لہو لہان کر لیا۔ میرے بچے، میں تمہارے سینے میں ایک درد مند دل دیکھتا ہوں، میں جو کچھ کہہ رہا تھا غلط نہیں کہہ رہا تھا، ایک بہت بڑا فتنہ سر اٹھانے والا ہے، میری آنکھیں بہت کچھ دیکھ رہی ہیں۔ ایک وقت تھا ملک میں بڑے بڑے سیاستدان میری باتیں غور سے سنتے تھے، لیکن آج لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ تو مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ مجھ سے گفتگو کریں۔ اگر میں کسی کو یقین دلانے کی کوشش بھی کروں کہ ملک کی فضا خراب ہونے والی ہے تو وہ میری بات کو کہکہوں میں اڑا دیں گے، لیکن میری آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہیں۔ تمہاری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں بابا، مجھے بتاؤ۔ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں میرے بچے، تم میری طرح اپنا سر پیٹتے پھرو گے لیکن کوئی تمہاری باتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ بابا ہو سکتا ہے میں سر پیٹنے کی بجائے کوئی اچھا کام کر سکوں، چونٹی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ میرے بچے، کبھی تو تم بالکل احمق معلوم ہوتے ہو اور کبھی عقل مند۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہیں مرنے والے کی آخری چیخ یاد ہے؟
ہاں، اچھی طرح یاد ہے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے ملائی کا شربت کہا تھا۔ نہیں، رائی کا پربت کہا تھا۔ نہیں بابا، اس نے شربت کہا تھا۔ میرے دادا بھی جس وقت مر رہے تھے تو سنترے کا شربت مانگا تھا، اس لیے اس نے بھی کسی قسم کا شربت ہی مانگا تھا، ملائی کا شربت۔ عمران خاموش ہو کر اس طرح منہ چلانے لگا جیسے سچ مچ ملائی کے شربت کی لذت محسوس کر رہا ہو۔ بوڑھا چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا، بھلا تم کیا کر سکو گے؟ تمہارا حافظہ تک تو درست ہے نہیں۔ اچھا، میں شربت کو پربت تسلیم کر لوں تو میرا حافظہ درست ہے، ورنہ نہیں، عمران نے برا مان کر کہا۔ لیکن آپ بتائیں، مرتے وقت پربت چبانے کی خواہش ہوتی ہے یا شربت پینے کی؟ اس نے رائی کا پربت ہی کہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ رائی کی تو وسکی ہوتی ہے۔ اس نے رائی کا پربت ہی کہا تھا۔ بوڑھے نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، پھر مضطرب انداز میں خیمے کے دروازے تک گیا اور باہر جھانک کر واپس آ گیا۔ میں نے سوچا کہیں کوئی ہماری باتیں سن نہ رہا ہو۔ وہ چند لمحے معنی خیز انداز میں عمران کو گھورتا رہا، پھر بولا، میرے بچے، تم خود کو بیوقوف ظاہر کرتے ہو، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ میری روح جو دوسری روحوں کو اچھی طرح پہچانتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ تم بہت ذہین ہو، تمہارے اعصاب فولاد کا توڑ ہیں۔ اگر تم میری مدد کرو گے تو خطرہ ٹل جائے گا۔ میں تمہاری مدد کروں گا بابا، مگر خطرے سے آگاہ تو کرو۔ بوڑھا عمران کے قریب آ کر آہستہ سے بولا، اوپر چڑھائی پر میں نے ایک جگہ اسلحے کا ڈھیر دیکھا ہے۔ اسلحہ ساخت کے اعتبار سے غیر ملکی ہے۔ میں بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں، کبھی تو غار بالکل خالی پڑا ہوتا ہے اور کبھی وہاں رائفلوں اور مختلف قسم کی گنوں اور بموں کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ میں نے چھپ کر کئی پراسرار آدمیوں کو آتے جاتے دیکھا ہے، جو کبھی تو غار کو چیزوں سے بھر دیتے ہیں اور کبھی خالی کر دیتے ہیں۔ تو اس کی اطلاع پولیس کو کیوں نہیں دی؟ میں نے انہیں کئی بار اطلاع دی ہے، لیکن وہ مجھے پاگل سمجھتے ہیں۔ ان میں اتنی ہمت کہاں کہ میرے ساتھ چڑھائی پر جا سکیں؟ ہمت کیوں نہیں ان میں؟ ان کا خیال ہے میرے قبضے میں بری روحیں ہیں، میں ان کو چڑھائی پر لے جا کر ان کی بھیڑ چڑھا دوں گا۔ تو کیا یہ بات میں نہیں سوچ سکتا؟ نہیں، میری روح نے تمہارے اندر جھانک کر دیکھا ہے، وہاں ضعیف الاعتقادی کی ہلکی سی جھلک بھی نظر نہیں آتی۔ اچھا، تو پھر میں چلا جاؤں گا تمہارے ساتھ۔ تنہا؟ بوڑھے نے پوچھا۔ نہیں، عمران نے آہستہ آواز میں راستہ رانہ لہجے میں کہا، اپنی بیوی کو ساتھ لے چلوں گا، اسے وہیں کہیں مار کے ڈال دیں گے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ بیکار باتیں نہ کرو، تم اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر چلو، ہو سکتا ہے وہاں کوئی خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے۔ اگر ان لوگوں سے مٹ بھیڑ ہو گئی جو وہاں اسلحہ لے کر آتے ہیں تو بیوی نہیں دوست کام آئیں گے۔ چلو ٹھیک ہے بابا، اپنے دوستوں کو لے چلوں گا۔ جن پر تمہیں پورا اعتماد ہو ان لوگوں کو لے کر چلنا۔ کوئی فکر نہ کرو، عمران نے کہا۔ روانگی رات پر ٹھہری۔ بوڑھے نے کہا تھا کہ اس کام کے لیے رات ہی مناسب ہوگی۔ صفدر نے غار سے باہر نکل کر 2-3 گہری گہری سانسیں لیں اور ایک پتھر پر بیٹھ کر سگریٹ سلگانے لگا۔ غار کے اندر گھٹن تھی، لیکن ایکس2 نے محتاط رہنے کا حکم دیا تھا، اس لیے وہ خواہش کے باوجود دن بھر غار سے باہر نہیں نکلا تھا۔ کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ اپنے ساتھ مچھلی اور گوشت کے بند ڈبے لایا تھا۔ پچھلی بار اس نے یہاں 1 مہینہ گزارا تھا، اس لیے اچھی طرح جانتا تھا کہ ڈبوں کی خوراک ختم ہونے کے باوجود بھی کھانے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ جنوب والے جنگل میں ایسے پرندے بکثرت تھے جن کا گوشت لذیذ بھی تھا اور زود ہضم بھی۔ توپ نما ٹرانسمیٹر پر بات کرنا بھی مشکل نہیں تھا، لیکن فکر یہ تھی کہ منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ کسی کو شبہ ہو۔ آج اس سے 3 بار رابطہ کیا گیا تھا اور تینوں بار گفتگو کرتے وقت وہ ہچکچاتا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اگرچہ اس وقت پہاڑوں پر ہر طرف چاندنی بکھری ہوئی تھی اور خوشگوار ہوا چل رہی تھی، لیکن اس سے لطف اندوز ہونے کی بجائے وہ سوچ رہا تھا کہ آیا اس نے دوسری طرف سے بولنے والے کے سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں یا نہیں۔ دفعتاً اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ قبل اس کے کہ وہ سنبھلتا اسے چاروں طرف رائفلیں نظر آئیں جن کا رخ اسی کی طرف تھا۔ آنے والے تعداد میں 4 تھے، چاروں بیک وقت بولے، پربت؟ صفدر نے جواب دیا، گن 33۔ دوسرے ہی لمحے رائفلیں اس کے جسم کے ساتھ آ لگیں۔ ایک آدمی نے گرج کر پوچھا، تم کون ہو؟ صفدر نے جواب دیا، گن 33۔ ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔
صفدر نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ میں گن 33 ہوں۔ غار کی طرف چلو، اسی آدمی نے غرا کر کہا۔ صفدر غار کی طرف چل پڑا۔ اگرچہ وہ ایک بے جگر آدمی تھا، لیکن اس وقت ہاتھ پیر ہلانے کا مطلب یہ تھا کہ اس کا جسم گولیوں سے چھلنی ہو جائے۔ غار میں لا کر انہوں نے صفدر کو زمین پر گرایا۔ ایک نے رائفل کی نال اس کے سینے پر رکھی اور دوسرے نے تلاشی لے کر ریوالور اور توپ نما ٹرانسمیٹر قبضے میں لے لیا۔ تیسرے نے چلا کر کہا، پربت۔ صفدر خاموش رہا تو اس نے کہا، گن 33 کہاں ہے؟ صفدر نے اسی کے انداز میں کہا، میں گن 33 ہوں، مذاق ختم کرو ورنہ نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوں گے۔ اس آدمی نے بلند آواز میں کہا، پربت۔ صفدر خاموش رہا تو غرا کر بولا، تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ اسی نے جس نے اتنی اہم خدمات تم جیسے احمقوں کے سپرد کی ہیں، صفدر نے جواب دیا۔ حملہ آوروں میں سے ایک آدمی بولا، ہو سکتا ہے یہ تنہا نہ ہو، ہمیں اسے جلد سے جلد مار دینا چاہیے۔ صفدر نے ہلکا سا کہکہا لگا کر کہا، یاروں، کہیں تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ پہلے آدمی نے کہا، اگر سچ سچ بتا دو کہ گن 33 کہاں ہے تو ممکن ہے ہم تمہیں چھوڑ دیں۔ صفدر نے کہا، میں تمہاری شکایت لگاؤں گا، تم نشے میں ہو یا پھر دشمنوں کے ساتھ مل گئے ہو۔ ان میں سے ایک نے کہا، اس سے کچھ اگلوانے کی کوشش میں وقت برباد نہ کرو، جتنی جلدی ہو ہمیں اس سے جان چھڑا لینی چاہیے۔ دفتن غار کے دہانے سے آواز آئی، ہینڈز اپ، سب لوگ اپنے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، اگر کسی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ڈھیر کر دیا جائے گا۔ وہ سناٹے میں آ گئے، لیکن صفدر نے اطمینان سے اپنے سینے پہ رکھی ہوئی رائفل کی نال ہٹائی اور کھڑا ہو گیا، کیونکہ اس نے کیپٹن خاور کی آواز پہچان لی تھی۔ کیا تم لوگوں نے سنا نہیں؟ میں کہتا ہوں اپنی رائفلیں زمین پر ڈال دو اور ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ انہوں نے رائفلیں زمین پر گرا دیں اور صفدر بڑی پھرتی سے ان کی جامع تلاشی لینے لگا۔ ان کی جیبوں سے دیگر چیزوں کے علاوہ اسی قسم کے توپ نما ٹرانسمیٹر برآمد ہوئے جس قسم کا ایک صفدر کے پاس تھا۔ خاور نے اپنے بیگ میں سے ریشمی ڈور کا ایک لچھا نکالا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ صفدر کی مدد سے انہیں باندھ سکتا، باہر سے قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ صفدر نے جھپٹ کر اپنا ریوالور اٹھایا اور غار کے دہانے کی طرف کیا، لیکن آنے والے تعداد میں بہت زیادہ تھے اور غالباً انہوں نے سچویشن کو سمجھ لیا تھا۔ آنے کے ساتھ ہی انہوں نے فائرنگ کھول دی۔ صفدر نے بھی فائر کیا اور چھلانگ لگا کر ایک پتھر کی اوٹ میں ہو گیا۔ خاور کے ریوالور سے نکلنے والی گولی نے مومی شمع کو بجھا دیا، جس کی وجہ سے غار میں اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرے کی آڑ لے کر وہ بھی اسی پتھر کے پیچھے پہنچ گیا جس کے پیچھے صفدر تھا۔ خاور، یہاں سے فوراً نکلنے کی کرو ورنہ چوہوں کی طرح مارے جائیں گے، صفدر نے سرگوشی میں کہا۔ لیکن غار کے دہانے کی طرف سے نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ ہاں بالکل، تم ایسا کرو، میرا کوٹ پکڑ کر میرے پیچھے پیچھے چلتے رہو، میں اس علاقے سے کافی حد تک مانوس ہو چکا ہوں۔ صفدر کے پیچھے خاور نے پتھریلا راستہ سینے کے بل رینگ کر طے کرنا شروع کیا۔ رائفل برداروں کو ان کی لوکیشن معلوم نہیں تھی، وہ اندازے سے چاروں طرف فائر کر رہے تھے۔ یقیناً صفدر اور خاور دیکھ لیے جانے سے محفوظ تھے، ورنہ کم سے کم ایک دو گولیاں تو اس طرف بھی آ ہی جاتیں۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد صفدر ایک چٹان کا سرا پکڑ کر ڈھلان پہ کود گیا۔ اس کی دیکھا دیکھی خاور نے بھی یہی کیا۔ جس ڈھلان پر انہوں نے چھلانگ لگائی تھی وہ نامعلوم گہرائی کی طرف جا رہی تھی۔ انہیں بڑی دیر تک اپنا سفر جاری رکھنا پڑا، بالآخر پانی بہنے کی آواز سنائی دی۔ ارے صفدر، ہم تو نالے کے قریب آ نکلے۔ ہاں، اس جگہ نالا چٹان کی دراڑ میں غائب ہو جاتا ہے۔ نالے کے قریب پہنچ کر انہیں بیٹھنے کی جگہ میسر آئی۔ یہاں سے جنوب کی جانب زمین کی سطح نسبتاً کم دشوار گزار تھی۔ وہ سانس بحال کرنے کے لیے کچھ دیر کو رکے، پھر جنوب کی سمت چل پڑے۔ بوڑھا سب سے آگے چل رہا تھا، اس کے پیچھے عمران تھا، عمران کے پیچھے چوہان، صدیقی اور نعمانی، اور ان سب کے پیچھے ایک آدمی اور چل رہا تھا جس کی موجودگی کا علم عمران کے سوا کسی اور کو نہیں تھا۔ یہ بلیک زیرو تھا جو عمران کی ہدایت کے مطابق ان سے فاصلہ رکھ کر چل رہا تھا۔ عمران نے جیب سے سگریٹ کیس نکالتے ہوئے کہا، سگریٹ پیو گے بابا؟ ہاں لاؤ۔ عمران نے سگریٹ کیس اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے ایک سگریٹ لے کر ہونٹوں میں دبایا، لیکن ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ عمران کے ہاتھ میں چھوٹا سا پستول تھا۔ اس نے ٹریگر دبایا تو پستول کے سوراخ میں سے شعلہ سا نکلا۔ اوہ، یہ تو سگریٹ لائٹر ہے، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ بوڑھے نے ہنستے ہوئے پستول کی نال سے نکلتی ہوئی آگ سے سگریٹ سلگایا اور وہ پھر چلنے لگے۔ یہاں دور دور تک آدم تھا نہ آدم زاد۔ کبھی کبھی کوئی الو چیخ اٹھتا تو سناٹا ٹوٹ جاتا، ورنہ سارا جنگل سائیں سائیں کر رہا تھا۔ کچھ دور چل کر بوڑھا بولا، اب سگریٹ بجھا دو اور جھک کر چلو، ہم یہاں سے بائیں جانب مڑیں گے۔
اگر جھک کر نہ چلے تو نیچے کیمپ میں سے دیکھ لیے جانے کا امکان ہے۔ مگر یہاں سے تو کیمپ دکھائی نہیں دے سکتا، ہم تو کافی دور آ چکے ہیں، عمران نے کہا۔ ابھی تو دکھائی نہیں دے رہا، مگر جب ہم بائیں جانب مڑ جائیں گے تو ایسے رخ پر آ جائیں گے کہ کیمپ صاف دکھائی دے گا۔ اوہ، تو کیا تمہارا خیال ہے کیمپ میں ان لوگوں کے آدمی موجود ہوں گے؟ کیوں نہیں ہوں گے؟ مجھے یقین ہے آج جو آدمی قتل کیا گیا وہ انہی میں سے ایک تھا، کیونکہ مرتے وقت اس نے رائی کا پربت کہا تھا۔ مرتے وقت تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اس بات کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب تو میں نہیں جانتا، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ ان میں سے کوئی جب اپنے گروہ کے دوسرے آدمی سے ملتا ہے تو ایک کہتا ہے پربت اور دوسرا کہتا ہے رائی کا پربت۔ یہ سب کچھ تم نے کہاں سنا بابا؟ ایک بار میں غار کے قریب چھپا ہوا تھا، کچھ لوگ بڑے بڑے صندوق اٹھائے غار میں آئے، ان میں سے ایک آدمی نے بلند آواز میں کہا پربت، جواب میں دوسرے آدمی نے کہا رائی کا پربت۔ اوہ، تو گویا یہ الفاظ پاس ورڈ ہیں۔ بوڑھا خاموشی سے چلتا رہا، پھر کچھ دیر بعد بولا، جس غار میں وہ لوگ اسلحہ لا کر چھپاتے ہیں میں تمہیں دکھا کر سبق دوش ہو جاؤں گا، پھر تمہارا جو دل چاہے کرنا، میں یہ پسند نہیں کروں گا کہ اس معاملے میں میرا نام لیا جائے۔ کیوں بابا؟ اس لیے کہ میں ان سیاست دانوں اور بڑے آدمیوں کا دل توڑنا نہیں چاہتا جو مجھے کسی قابل نہیں سمجھتے۔ انہیں یہ معلوم نہ ہونے پائے کہ اتنے بڑے خطرے کی بو سب سے پہلے میں نے سونگھی تھی۔ مجھے ان کی نظروں میں سنکی اور خپتی ہی رہنے دو، یوں بھی میں نے کبھی اپنا نام نہیں چاہا، مجھے تو صرف کام کی دھن ہے۔ چلو اب جلدی کرو، وقت برباد نہ کرو۔ وہ سب بوڑھے کی تقلید میں جھک کر چل رہے تھے، پھر ایک جگہ بوڑھے نے ٹھہر کر رکنے کا اشارہ کیا اور آہستہ آواز میں بولا، ہم غار کے بہت قریب آ گئے ہیں، اپنی رائفلیں تیار رکھو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں ہر خطرے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہم تیار ہیں بابا، جیسا کہ تم جانتے ہی ہو میں دنیا میں اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ بوڑھے نے کوئی جواب نہ دیا، وہ پھر چل پڑے۔ کچھ دیر بعد وہ انہیں لے کر ایک جھاڑی دار راستے میں گھس گیا۔ جھاڑیاں کانٹوں والی نہیں تھیں، اس لیے وہ آسانی سے چل رہے تھے، لیکن ان کی سرسراہٹ سے فضا گونج رہی تھی۔ عمران نے آہستہ آواز میں کہا، کیا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ جھاڑیوں کی وجہ سے کافی شور ہو رہا ہے۔ بوڑھے نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، کوئی پرواہ نہ کرو، اگر ان میں سے کوئی اس طرف ہوا بھی تو پربت بولے گا، اور ہمارے پاس تو اس کا جواب موجود ہی ہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد غار کا دہانہ سامنے آ گیا۔ بوڑھے نے بے خطر اندر قدم رکھ دیا۔ عمران نے ٹارچ روشن کی اور اس کے پیچھے قدم رکھا۔ یہ ایک قدرتی سرنگ نظر آتی تھی جس کی بلندی اتنی تھی کہ انہیں جھک کر چلنا پڑا۔ بوڑھے کی رفتار اچھی خاصی تیز تھی، جلد ہی وہ غار کے آخری کنارے پر پہنچ گیا، پھر وہاں سے واپس پلٹا اور عمران کے قریب آ کر بولا، بالکل آہستہ دبے قدموں سے آؤ، یہاں دو آدمی سو رہے ہیں۔ غار کا وہ حصہ کافی کشادہ تھا، اس کے ایک کونے میں بڑی سی مشعل روشن تھی جس کے سامنے لاتعداد رائفلوں کا ڈھیر نظر آ رہا تھا۔ اس ڈھیر کے قریب ہی دو آدمی سو رہے تھے۔ نعمانی، چوہان، عمران اور صدیقی آہستہ آہستہ اس ڈھیر کے پاس جا پہنچے۔ اچانک انہوں نے خود کو بہت سے آدمیوں کے نرغے میں پایا۔ ان تمام کی رائفلیں ان کی جانب اٹھی ہوئی تھیں۔ یہ لوگ بڑے پتھروں کی اوٹ سے نکلے تھے جو رائفلوں کے ڈھیر کے دوسری طرف موجود تھے۔ ایک آدمی نے گوشدار آواز میں کہا، اپنی رائفلیں زمین پر ڈال دو۔ سب سے پہلے عمران نے اپنی رائفل گرائی، اس کے ساتھیوں نے اس کی تقلید کی۔ عمران نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اب کیا ہوگا بابا؟ بوڑھا مسکرایا اور شاہانہ انداز سے چلتا ہوا رائفل کے ڈھیر پہ آ بیٹھا، پھر داہنا ہاتھ اٹھا کر بولا، میرے بچے، بہتر یہ ہے اب اپنی کہانی سنا ہی ڈالو۔ پھر غار میں موجود آدمیوں کو مخاطب کر کے کہا، ان کا اسلحہ قبضے میں کر لو۔ ان لوگوں نے تمام اسلحے کے ساتھ عمران کا پستول نما لائٹر بھی لے لیا۔ عمران نے منمنا کر کہا، بابا اگر میرا لائٹر واپس دلوا دو تو مشکور ہوں گا، ریوالور تو تم لوگوں نے لے ہی لیا ہے۔ بوڑھے کے اشارے پر ایک آدمی نے عمران کا لائٹر واپس کر دیا۔ عمران نے سگریٹ نکال کر سلگائی اور سگریٹ کیس اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھا دیا۔ وہ تو عمران کو سگریٹ پیتا دیکھ کر ہی حیران ہو رہے تھے، کیونکہ عام طور پر وہ سگریٹ نہیں پیتا تھا، لیکن اب جو وہ صورتحال کی سنگینی کو بھول کر اطمینان سے دھوئیں کے بادل فضا میں نشر کرنے لگا تو وہ بھی بری طرح تاؤ کھانے لگے۔ بوڑھے نے اپنے آدمیوں سے کہا، سرنگ کے دہانے پر ایک مشین گن رکھ دو، اگر کوئی ان کے پیچھے آنے کی کوشش کرے تو بے دریغ بھون دینا۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، ارے تم لوگ گھبراؤ مت، یہ سب بھوت ہیں، میں تو انہیں چٹکی بجاتے میں ہوا کر دوں گا، مجھے بڑے بڑے منتر یاد ہیں۔ اصل میں نے سنا تھا یہ بوڑھا لوگوں کو گھیر گھار کر جنگل میں لے جاتا ہے اور وہاں لے جا کر انہیں بدروحوں کے حوالے کر دیتا ہے۔
میں نے سوچا اسے الو بنانا چاہیے۔ اس وقت سے میں اسے الو بنا رہا ہوں۔ تم مجھے الو نہیں بنا سکتے میرے بچے۔ مجھے تو پچھلی رات بھی معلوم تھا کہ جو آدمی اکارڈین بجا رہا تھا وہ تمہارا ساتھی تھا، اور جو لڑکی ناچ رہی تھی اس کا بھی تم سے کوئی نہ کوئی تعلق تھا۔ تمہارے ہی کسی آدمی نے اس شکاری کی آستین پھاڑی تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے بازو پر توپ کی تصویر ہے یا نہیں۔ میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں علی عمران، تم محکمہ سراغ رسانی کے ڈائریکٹر جنرل عبد الرحمن کے لڑکے ہو، اور اس وقت سے توپ کی تصویروں کے پیچھے ہو جب دارالحکومت میں الٹنے والے ایک ٹرک میں سے رائفلیں برآمد ہوئیں اور ڈرائیور کے بازو پر توپ کی تصویر نظر آئی۔ تم اس تنظیم کے سرغنہ کے چکر میں تھے نا؟ تو میرے بچے، میں ہوں اس تنظیم کا سرغنہ۔ میں اس ملک میں وہ انقلاب لاؤں گا کہ سیاستدانوں کے دانت کھٹے ہو جائیں گے۔ جن کتوں نے مجھے خالی ڈبہ سمجھ کر کباڑ خانے میں پھینک دیا تھا، میں ان کو دکھا دوں گا کہ میں کیا ہوں۔ انہوں نے تمہیں خالی ڈبہ سمجھ کر پھینک دیا؟ مگر بابا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں بیئر کا بیرل سمجھ کر سر پہ اٹھائے پھروں گا، عمران نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ نہیں میرے بچے، اس کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی، تم یہیں اس غار میں دفن ہو جاؤ گے۔ مگر نہیں، میں تمہاری لاشیں یہاں چھوڑ کر پولیس چوکی جاؤں گا اور انہیں اطلاع دوں گا کہ میں نے چڑھائی پر 4 لاشیں دیکھی ہیں۔ وہ لوگ جانتے ہیں میں اکثر چڑھائی پہ راتیں گزارتا ہوں، اور یہ تو تم دیکھ ہی چکے ہو کہ وہ مجھے کیا سمجھتے ہیں۔ عیار سیاستدانوں اور لیڈروں نے مجھے عضو معطل سمجھ لیا، لیکن عام آدمی کی نظروں میں میری کتنی وقت ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دفتن ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا۔ جو آدمی مشین گنوں پر ڈیوٹی دے رہے تھے وہ مر گئے۔ بوڑھا چونک کر بولا، کیسے مر گئے؟ پتہ نہیں، غالباً کسی نے سائلنسر لگی رائفل سے فائر کیا ہے۔ بوڑھے نے دھاڑ کر کہا، احمقوں، اسے فوراً تلاش کرو۔ کمرے میں موجود رائفل برداروں میں سے آدھے ان کی تلاش میں نکل گئے۔ عمران نے بوڑھے کو باتوں میں لگانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تو تم یہاں اس لیے انقلاب لانا چاہتے ہو کہ یہاں کے لیڈروں نے تمہیں نظر انداز کر دیا، اور اس انقلاب کے لیے تم ایک بیرونی طاقت کی مدد لے رہے ہو؟ ہاں، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ خالی ڈبہ کیا کر سکتا ہے۔ جانتے ہو، موجودہ وزیر اعظم نے مجھے ایک بار خالی ڈبہ کہا تھا۔ تو اپنی ذات کا انتقام لینے کے لیے تم پوری قوم کو مصیبت میں جھونکنا چاہتے ہو، اور تمہیں اتنی شرم بھی نہ آئی کہ تم نے غیر ملک سے مدد لی۔ بڑے میاں، تم تو کتے سے بھی بدتر ہو، کیونکہ کتا جس گھر میں رہتا ہے اس کا بدخواہ نہیں ہوتا۔ خاموش رہو، ورنہ میں تمہاری زبان کھچوا دوں گا۔ عمران خاموش ہو گیا، پھر جیب سے سگریٹ لائٹر نکالتے ہوئے بولا، میں مانتا ہوں تم مجھے پھانسنے میں کامیاب ہو گئے ہو۔ میری طرف سے آخری بار سگریٹ کا تحفہ قبول کرو، اس کے بعد تو تم میری لاش نیچے لے ہی جاؤ گے۔ بوڑھے نے ہاتھ کے اشارے سے سگریٹ لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا، ضروری نہیں میں تمہیں مار ہی ڈالوں۔ خیر یہ بتاؤ، تمہارے اور کون ساتھی پیچھے رہ گئے ہیں جن میں سے ایک نے میرے آدمیوں کو مار ڈالا؟ نہیں، میرے ابا نے تو میرے ساتھ اپنے محکمے کے یہی 3 آدمی بھیجے تھے۔ بوڑھے نے نعمانی، صدیقی اور چوہان کو کھوجتی ہوئی نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا، تم ہی بتاؤ، تمہارے علاوہ اس محکمے سے اور کون آیا ہے؟ اچانک عمران کے لائٹر سے شعلے کی بجائے گولی نکلی اور بوڑھے کا ایک ساتھی منہ کے بل گرا۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے لائٹر بوڑھے کی پشت سے لگا کر کہا، اپنی رائفلیں پھینک کر ہاتھ اوپر اٹھاؤ، ورنہ میں بوڑھے کو اسی وقت مار ڈالوں گا۔ بوڑھے کے ساتھیوں نے رائفلیں زمین پر گرا دیں۔ ٹھیک اسی وقت سرنگ کے باہر سے X2 کی آواز سنائی دی، اندر میری مدد کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں، یہاں سب ٹھیک ہے۔ عمران نے دل ہی دل میں بلیک زیرو کو اس کی ذہانت پر شاباش دی جو اس وقت X2 کی آواز میں بولا تھا۔ دفتن بوڑھا منہ کے بل زمین پر گرا اور لیٹے ہی لیٹے ایسی دولتی جھاڑی کہ عمران اچھل کر رائفلوں کے ڈھیر پہ جا پڑا۔ یہ دیکھ کر اس کے ساتھی بھی چوہان، صدیقی اور نعمانی پر ٹوٹ پڑے، لیکن وہ تینوں تربیت یافتہ تھے۔ تعداد میں کم ہونے کے باوجود بوڑھے کے 8-9 لوگوں پر بھاری پڑ رہے تھے۔ بوڑھا اور عمران رائفلوں کو لاٹھیوں کی طرح استعمال کر رہے تھے۔ بوڑھے کی کوشش تھی کہ رائفل کی ضرب سے عمران کا سر پاش پاش کر دے، لیکن عمران اس کا ہر وار خالی دے رہا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ بوڑھا غیر معمولی طور پر طاقتور تھا۔ آخر عمران اسے چوٹ مارنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ پھر جب اس کی رائفل بوڑھے کی پنڈلی پر پڑی تو وہ تناور درخت کی طرح گر گیا۔ پھر دوبارہ اٹھنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ عمران نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ سر پر پڑنے والی ضربوں نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ پھر عمران وہی رائفل سنبھال کر اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے ڈٹ کھڑا ہوا۔ وہ تینوں حیرت سے کبھی عمران کو دیکھ رہے تھے اور کبھی زخمیوں کو۔ بالآخر چوہان نے کہا،
یار عمران، تم پتہ نہیں کیا ہو۔ دوسری دوپہر جھرکنار کے لیے ایک تاریخی دوپہر تھی، کیونکہ اب وہ شکاریوں کے کیمپ کی بجائے فوجیوں کا کیمپ بن گیا تھا۔ عمران کی حیثیت اس فاتح کی سی تھی جس نے تنہا لنکا ڈھائی ہو۔ X2 اور اس کے ساتھی پس منظر میں چلے گئے تھے۔ عمران نے بحیثیت X2 ٹرانسمیٹر پر جولیا کو سمجھا دیا تھا کہ اگر اس موقع پر یہ کامیابی عمران کے سر نہ منڈی گئی تو X2 اور اس کے ساتھی منظر عام پر آ جائیں گے۔ یہاں جنگل میں وہ وسائل میسر نہیں جو X2 کی پردہ پوشی کر سکیں۔ عمران نے اعلیٰ حکام کو بیان دیا کہ وہ عرصے سے ان لوگوں کی فکر میں تھا۔ اس کے تجسس کی وجہ وہ تصویر تھی جو مرنے والوں کے بازوؤں پر پائی گئی تھی۔ بالآخر وہ اس گروہ کے سرغنہ کو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ بوڑھا بہت زخمی ہو گیا تھا، لہٰذا اسے فوجی نگرانی میں ہوائی اڈے کے ہسپتال بھجوا دیا گیا، مگر شام ہونے سے پہلے اس کی موت کی خبر آ گئی۔ اسی شام جولیا اور دوسرے لوگ عمران کے خیمے میں اکٹھے ہوئے۔ صفدر اور خاور بھی اپنی کہانیوں سمیت پہنچ گئے تھے۔ عمران جولیا سے کہہ رہا تھا، تمہیں ناچنے پر کیوں مجبور کیا گیا؟ یہ X2 کا حکم تھا۔ وہ دراصل ایک شکاری کی آستین پھاڑ کر اس کے بازو پر توپ کی تصویر دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے وہاں پر تماشا لگوا دیا۔ لیکن اس شکاری کی آستین پھاڑی کس نے تھی؟ X2 نے؟ نہیں، جولیا کے لہجے میں حیرت تھی۔ عمران نے کہا، ہاں ہاں وہ X2 ہی تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے اتنے قریب ہونے کے باوجود میں بھی اس کی شکل نہیں دیکھ سکا۔ کتنا پھرتیلا ہے وہ، کام کیا اور یہ جا وہ جا۔ جولیا نے بے یقینی سے کہا، تو کیا واقعی تم نے بھی X2 کی شکل نہیں دیکھی؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی۔ یہ تو اس شکاری کے ساتھیوں سے معلوم ہوا کہ وہ کوئی داڑھی والا تھا۔ اب پتہ نہیں X2 سچ مچ داڑھی رکھتا ہے یا میک اپ میں تھا۔ وہ سب خاموش رہے۔ کچھ دیر بعد جولیا نے پوچھا، کیا تمہیں یقین تھا کہ بوڑھا تمہیں دھوکہ دے کر لے جا رہا ہے؟ ارے جولی، یقین کرو میں تو دھوکہ کھا گیا تھا، لیکن X2 مطمئن نہیں تھا۔ تم نے دیکھا وہ اپنے لیے کام کرنے والوں کی کس طرح حفاظت کرتا ہے۔ X2 واقعی عظیم ہے، چوہان نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر تم ہو۔ اگر تمہارے پاس حیرت انگیز مہارتیں اور حیرت انگیز پستول نہ ہوتا تو اس وقت ہماری لاشیں یہاں پڑی ہوتیں۔ یارو، میں تو ایسے ایک دو شعبدے ہر وقت جیب میں ڈالے رکھتا ہوں۔ اچھا جولیا، تنویر کو میری طرف سے بہت پیار کہنا، اور کہنا کہ اگر وہ اتفاق سے بیمار نہ پڑ گیا ہوتا تو یہ تمام کام اتنی آسانی اور جلدی سے نہ نبٹ پاتا۔ اچھا بھائی، ٹاٹا، اب میں آرام کروں گا۔ وہ سب ایک ایک کر کے خیمے سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد روشی نے پوچھا، اگر بوڑھے کے متعلق تم دھوکے میں تھے تو تم نے اپنے پیچھے بلیک زیرو کو کیوں بلایا تھا؟ ہائیں، تم زندہ رہ گئی ہو میرا بھیجا چاٹنے کے لیے؟ بتا رہے ہو یا نہیں؟ یقین کرو روشی، میں دھوکہ کھا گیا تھا۔ پہلے تو مجھے بوڑھے پہ شبہ بھی ہوا، مگر جب اس نے رائفلوں کے ڈھیر، پربت اور رائی کے پربت والا تذکرہ چھیڑا تو میں یہی سمجھا کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں آگاہی ضرور رکھتا ہے لیکن ان سے تعلق نہیں رکھتا، ورنہ ان تمام باتوں کا تذکرہ نہ کرتا۔ بلیک زیرو کو تو اپنے پیچھے آنے کی ہدایت میں نے اس لیے کی تھی کہ کہیں مقتول شکاری کے ساتھی ہمارا تعاقب نہ کر رہے ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ اس کے نئے دوستوں میں سے نہیں تھے، بلکہ اسی تنظیم سے تعلق رکھتے تھے، ورنہ اس طرح اچانک غائب کیوں ہو جاتے؟ صبح سے انہیں کسی نے کیمپ میں نہیں دیکھا۔ مگر تم بھی تو بھوت ہو، اس سب کے باوجود بھی ان لوگوں پر چھا گئے۔ روشو اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ارے باپ رے، عمران تھوک نگل کر بولا، یہ تم مجھے کیسی نگاہوں سے دیکھ رہی ہو؟ اگر ڈیڈی نے دیکھ لیا تو دونوں کو گولی مار دیں گے۔ گدھے کہیں کے، دفع ہو جاؤ، روشن نے جھلا کر کہا۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، اس سے تو یہی بہتر ہے۔